أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم حج و عمرہ تربیتی ورکشاپ میں یہاں پر جمع ہیں. تو اس کورس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں مرتب کیا گیا. الحمدللہ پھر علماء کرام کی ایک پوری ٹیم کی طرف سے اس کورس کی نظر ثانی کروائی گئی. اس کورس کے اندر انشاءاللہ آپ نے تقریباً یہ 16 موضوعات پڑھنے ہیں. کون کون سے موضوعات پڑھنے ہیں جی؟ آپ نے پڑھے ذرا. عمرہ اور حج کی تعریف کیا ہے، اس کے حج کے وجوب کی شروط کیا ہے، حج اور عمرے کی فضیلت کیا ہے، اللہ نے اس کو کیوں مشروع کیا، حکمتیں کیا ہیں. حج اور سفر حج سے پہلے یہ جان لیجئے. پھر عمرے کا پورا طریقہ، حج کا پورا طریقہ، حج کی اقسام کون سی ہیں، اور پھر پریکٹیکل پورا عمرے کا طریقہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تصاویر کے ذریعے. تو یہ موضوعات الحمدللہ اس کورس کے اندر پڑھائی جائیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں گے، آپ اس کو سوال کو اپنے پاس یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ عشاء کے بعد ہم سوال و جواب کے نشست کر لیں گے تاکہ ہم نماز عشاء تک اپنے اس کورس کو خیر و عافیت سے مکمل کر سکیں. شروع کے یہ تقریباً جو 4 موضوعات ہیں ان کو ہم انتہائی اختصار کے ساتھ پڑھیں گے چونکہ ٹائم بھی کم ہے اور آپ لوگ حج اور عمرے کی فضیلت وغیرہ جانتے بھی ہیں، تو اس طرح سے ہم ان کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے. عمرے کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، زیارت کرنا یا قصد کرنا. بولے عمرے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اصطلاحی تعریف کیا ہے عمرے کی؟ اللہ کی عبادت کے لیے بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا تقصیر کرا کر حلال ہو جانا. سمجھا کہ سب سے اہم چیز اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا کرنا؟ بیت اللہ کا اور صفا مروہ کی اور حلق یا تقصیر کروا کر. آپ سب کو بولنا پڑے گا، یہ درس نہیں ہو رہا، نہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، یہ ورکشاپ ہے. ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے؟ ورکشاپ میں ہم مل جل کر کورس کرتے ہیں، ایسے ہی ہے جی. تو آپ سب کو بولنا پڑے گا. حج کی کیا تعریف ہے؟ حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا. حج کا مطلب کیا ہے جی؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. فمن حج البیت کا مطلب ہے جو بیت اللہ کا ارادہ کرے. فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا، کیونکہ حج کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اصطلاحی تعریف کیا ہے جی حج کی؟ پڑھیں. اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور وقت میں مشاعر مقدسہ کا قصد کرنا، یہ حج ہے. اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ، مطلب بتائیے کیا حج مدینہ منورہ کے اندر ہو سکتا ہے؟ نہیں، مخصوص جگہ ہے حج کی. وہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، یہ مخصوص جگہ ہے. اور کیا حج ابھی اس مہینے کے اندر ہو سکتے شوال کے اندر؟ کوئی بندہ اگر ذی الحجہ میں نہ کر سکے تو وہ اس کے بعد کر لے، ممکن ہے؟ نہیں. مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ اور مخصوص وقت کے اندر مشاعر مقدسہ کا قصد کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حج کرنا. اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. حج کے وجوب کی شروط. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام. بندہ کیا کرے؟ اسلام لائے. اگر کوئی کافر ہے تو اس پر حج کا کرنا فرض ہے، اس پر یہ ہے پہلے وہ اسلام لائے. نمبر 2 عقل. اگر کوئی شخص مجنون ہے، اپنی عقل میں نہیں ہے، تو کیا اس پر حج کا کرنا فرض ہے؟ نہیں. نمبر 3 الحریہ، کہ بندہ کیا ہو؟ آزاد. تو جو غلام ہے اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. اچھا، یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، یہ اکثر عبادات کے اندر شروط ہے. اسلام، اور دوسرے نمبر پر عقل، اور تیسرے نمبر پر حریہ، آزادی. چوتھی شرط کیا ہے جی؟ البلوغ، یعنی کہ بلوغت، بندہ کیا ہو؟ بالغ. تو پتہ چلا جو غیر بالغ ہے اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. نمبر 5 الاستطاعہ،
استطاعت طاقت کا ہونا، تو جس کی طاقت نہیں ہے اس پر حج کا کرنا فرض نہیں ہے. دیکھیں نماز ہے نا، جس حالت میں پڑھ سکتے ہیں پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ استطاعت ہے تو پڑھ لیں، استطاعت نہیں ہے کھڑے ہونے کی قیام کی تو چھوڑ دیں. نہیں، جیسی استطاعت ہے ویسے پڑھ لیں. کیا حج بھی ایسے ہے؟ نہیں. استطاعت کی مختلف اقسام ہے. اس میں مالی استطاعت، جسمانی استطاعت، امن و امان کا ہونا، اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے اور وہ کیا ہے؟ محرم کا ہونا. عورت کے لیے محرم کا ہونا. تو پتہ چلا اگر کوئی عورت ہے اور اس کا کوئی محرم رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس عورت پہ بھی حج کا کرنا فرض نہیں. سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ کوئی عورت ہرگز اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. لا تسافرن امرأۃ الا ومعها ذی محرم. سمجھا کہ نا آپ کو؟ اب آتے ہیں جی فضیلت کی طرف. جس نے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. بولے جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. آپ کو نا انشاءاللہ ان سلائیڈز، یہ پوری سلائیڈ پی ڈی ایف آپ کو دے دی جائے گی. آپ کے موبائل کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں اس لیے میرے خیال سے وہ تصویر وغیرہ بھی لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ساری پی ڈی ایف آپ کو دے دی جائے گی. جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ کے واٹس ایپ کے نمبر پر سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تاکہ حج کے اندر آپ کو معاون بھی ہو انشاءاللہ. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا ایمان. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا تو جہاد. پوچھا گیا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج. حج مبرور. کون سا حج؟ حج مبرور. تیسری حدیث فضیلت کے اندر ہے، بڑی پیاری حدیث سنن نسائی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرو. تابعوں کا مطلب ہے ایک دوسرے کے بعد. حج کر لو تو عمرے کرو، عمرہ کر لو تو حج کرو، پھر اگلے سال کرو، پھر اگلے سے بار بار کرو حج عمرہ. کیا ہوگا بار بار حج عمرہ کرنے سے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. حج اور عمرہ کرنا فقیری اور گناہوں کو ختم کر دے گا، جیسے کہ بٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی. سمجھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے دو فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ کیا ہے؟ فقیری ختم ہوگی، اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ گناہ ختم ہوگی. اب دیکھیں نا، انسان یہ سوچتے ہے کہ وہ 10-15 لاکھ روپے لگا کر حج کر رہا ہے یا 3-4 لاکھ روپے لگا کر عمرہ کر رہے، تو اس کی فقیری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہے جی؟ ظاہراً کیا نظر آ رہا ہے کہ اس کی فقیری بڑھے گی. اللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فقیری کم ہو. علماء کرام نے اس کی شرح میں کہا ایک تو یہ کہ جب وہ دیکھیں، جب آپ عمرہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، حج کرتے ہیں، تو آپ کے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں. انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مناجات، اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت یوم عرفہ کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو وہ جب وہاں پر جا کر اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور اپنی فقیری کی دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی فقیری دور کرے گا. ایک شرح یہ ہے اس حدیث کی. اور دوسری شرح یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے قریب ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں غنا پیدا کر دیں گے. بولے اللہ اس کے دل کے اندر غنا پیدا کر دیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کی نفس کا غنا حاصل ہو جائے گا. دنیاوی مال و دولت اگرچہ اس کے پاس کم ہو، لیکن اس کا نفس غنی ہو جائے گا. ایسے ہی ہے جی. تو یہ مطلب ہے کہ بار بار حج عمرہ کرنا فقیری اور گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. اب آتے ہیں جی اپنے چوتھے موضوع کی طرف، اور وہ ہے کہ حج کی مشروعیت میں حکمتیں کیا ہیں. بولے حج کی مشروعیت میں حکمتیں. تو سب سے پہلی حکمت کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ عقیدہ توحید کی تکمیل. حج کے ذریعے عقیدہ توحید کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل ہوتی ہے. اللہ عقیدہ توحید کو یا انسان اپنے عقیدہ توحید کو مکمل کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کی جگہ پر ٹھہرایا، جگہ دی، تو کیا کہا؟ اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نمبر 2 تقوی کی تکمیل. بولے حج کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ تقوی کی تکمیل. فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ لے لو،
لیکن یاد رکھو فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى، جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی. وہ تو اللہ کا ڈر ہے. سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی. نمبر 3 اللہ کے ذکر کی تکمیل. بولے اللہ کی. اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ میں کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. بتائیے یہ والا جو ذکر ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، ذی الحجہ کے کون سے دن میں کیا جائے گا؟ 9 تاریخ کو. وہ تو یوم عرفہ ہے. 8 وہ تو یوم مینا ہے، یوم ترویہ ہے. غور کریں نا. آپ میں سے کون ہے جنہوں نے حج کیا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. 10 تاریخ کو. وقت تو کم آ رہے ہیں نا، پہلے 2 جواب آپ نے غلط دیے. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ 10 والے نا، وہ جو 10 کی آپ نے 9-10 کی درمیانی رات کہاں پہ گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں گزارنی ہے نا. 9 اور 10 کی درمیانی رات عرفات کے میدان سے آنا ہے اور صبح مینا جانا ہے، تو رات کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں گزارنی ہے. تو یہ ذکر ہے مزدلفہ میں فجر کے بعد کا ذکر. جب عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو. اللہ آگے چل کر طریقہ آ رہا ہے انشاءاللہ. تو اللہ کے ذکر کی تکمیل ہوتی ہے. نمبر 4 اللہ کی طرف افتقار کا، یعنی فقیری کا. انتم الفقراء الی اللہ. یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کی زیب و زینت کو ترک کر کے 2 سفید چادروں کے اندر آ جاتے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ. دیکھیں نا ایسا لباس ہے کہ فرق پتہ ہی نہیں چلتا یہ بندہ غریب ہے یا امیر ہے. ایسے ہی ہے جی. تو اللہ کی طرف افتخار کا. نمبر 5 اپنی نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جب بندہ اتنے دن تک وہاں پر اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے تو اس کے اپنے نفس کی کیا ہوتی ہے؟ اصلاح ہوتی ہے. نمبر 6 قیامت کی یاد دہانی. اللہ اکبر. دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام عرفات، مزدلفہ، مینا وغیرہ میں جمع ہوتے ہیں تو قیامت کے دن کی، بولے قیامت کے دن کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ آج صرف حجاج کرام جمع ہے تو تمام انسانیت بھی اللہ کے سامنے اسی طرح جمع ہونے والی ہے. تو قیامت کے دن کی یاد دہانی ہے حج کے اندر. نمبر 7 امت کو وحدت اور اجتماعیت کی یاد دہانی کہ دیکھو تمام مسلمان ایک لباس کے اندر بلا کسی تفریق کے، یعنی مسالک کے، مناہج کے، ملکوں کے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے پاک ہو کر مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کریں. تو اس کے اندر امت کی وحدت اور اجتماعیت کا درس ہے. ایک دوسرے کے حقوق کی یاد دہانی، آپ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. نمبر 9 امت کے دیگر افراد کی جانکاری ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے یہ حجاج کرام کون ہے، یہ جی فلاں ممالک سے آئے ہیں. یہ حجاج کرام کون، ماشاءاللہ یہ فلاں ممالک سے آئے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی توفیق سے آپ نے شروع کے 4 موضوعات کو مکمل کیا. اب آتے ہیں جی 5ویں موضوع کی طرف. حج اور سفر حج سے پہلے جان لیجیے. ہاں جی کسی بھی عبادت کے لیے 2 اہم ترین شروط کون سی ہیں؟ نماز بھی ان کے بغیر قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں. کوئی بھی عبادت جب تک میری اور آپ کی عبادت میں یہ 2 شروط نہیں پائی جا رہی، 2 چیزیں نہیں پائی جا رہی تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. نیت اور قریب قریب ہے. نیت اور نیت میں آ گیا نا، توحید ہی ہے نا. مطلب ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا یہ توحید ہے. اخلاص ہی ہے نا. نیت اخلاص عبادت سب ایک ہی ہے نا. بارک اللہ فیک. ماشاءاللہ درست جواب ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. یاد رکھیں یہ 2 شروط ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اچھا یہ اصل میں 2 سوال ہیں، کیوں اور کیسے. بولے کیا 2 سوال ہیں؟ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟
اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھائی، بات ختم. کوئی اختلافات کی گنجائش نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں. کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اخلاص کی توفیق اللہ دے. کیسے کر رہے ہیں عبادت؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ویسے کر رہے ہیں. نہ ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور نہ ایک قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں. تو حج سے پہلے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری عبادت میں کون سی دو چیزیں ہونی چاہیے؟ اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ اکبر. اور تیسری چیز علماء کرام نے کہی، یہ ہر وقت ہی ضروری ہے لیکن حج سے پہلے بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سچی توبہ کرنا. بولے وہ کیا ہے؟ سچی توبہ. اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ 4 شروط ہیں جس کے اندر. پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑیں. نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 حقوق العباد سے ہے تو واپس کریں یا معافی مانگیں. یہ 4 شروط ہیں. کون کون سی؟ گناہ کو چھوڑیں، اس پر شرمندہ ہوں، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر بندوں کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو واپس کریں. اللہ. ایک بندہ مطلب اگر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، یہ نماز میں توبہ کی، نماز کے بعد توبہ کی، دل میں یہ خیال ہے کہ چلے باہر نکلوں گا تو پھر وہی گناہ، وہی سب کچھ، آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، زبان کے گناہ، تو بتائیے کیا اس کی یہ سچی توبہ ہے؟ نہیں، یہ سچی توبہ نہیں ہے. بعض علماء کرام نے تو یہاں تک کہا کہ یہ، اور بلکہ صحابہ سے یہ قول مروی ہے کہ یہ جو توبہ ہے نا، یہ اصل میں ہے توبۃ الکذابین. کن کی توبہ ہے یہ جھوٹوں کی توبہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے اور پھر باہر نکل کر وہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں. یہ توبہ تو نہیں ہے. سچی توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑیے، اس پر ندامت ہو، اللہ شرمندہ ہو گیا، اور نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کو لوٹائیں. نمبر 4 کہ جو حج ہے اپنے حلال مال سے حج کو ادا کریں. بولے حج کی عبادت اپنے حلال، ویسے بھی انسان کو حلال مال کی حرص کرنی چاہیے، لیکن خاص کر یہ عبادت جو ہے اس کو اپنے حلال مال میں سے کیا جائے. نمبر 5 دوران سفر اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں باقاعدہ حج اور عمرے کے طریقے کی طرف. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں نا سب انشاءاللہ؟ اچھا، حج اور عمرے کے طریقے کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ؟ ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے. کیسے ویسے ہے 1 گھنٹہ ہے. حج اور عمرے کو ہم کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ. آپ کو پتہ ہے آپ کی یہ نماز بھی ہے، کوئی بھی عبادت بھی ہے، اس عبادت کے اندر آپ جو بعض اعمال کرتے ہیں وہ ارکان کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور بعض اعمال کیا کہلاتے ہیں؟ واجبات، فرائض یا واجبات. اور بعض اعمال کیا کہلاتے ہیں؟ سنن یا مستحبات، سنتیں. نماز کے اندر بھی بعض اعمال کیا ہیں؟ ارکان، بعض اعمال کیا ہیں؟ واجبات، اور بعض اعمال کیا ہیں؟ سنن یا مستحبات. سمجھ آ گئی نا؟ تو حج کے اندر بھی بعض اعمال کیا ہیں؟ ارکان، بعض اعمال کیا ہیں؟ واجبات، اور بعض اعمال کیا ہیں؟ سنن یا مستحبات. یہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا رکن رہ گیا تو دم دیں گے تو ماشاءاللہ ہو جائے گا. رکن رہ گیا تو اس کا مطلب ہے جائیے اپنے گھر اور اگلے سال آ کر حج کیجیے. سمجھا گیا؟ قاری صاحب ابھی کیا کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم علم حاصل نہیں کرتے اور عبادت باطل ہو جاتی ہے. واقعتاً ایسا ہوتا ہے. یقین جانے ہمیں مکہ میں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ 4 سال تک ہم نے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حجاج کی تربیت کی. سب سے زیادہ جو لا علم قسم کے لوگ ہوتے تھے حج عمرے کے بارے میں وہ ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے لوگ ہوتے تھے. کچھ پتہ نہیں، مینا میں آئے کوئی پتہ نہیں ادھر کیا کرنا ہے کیا نہیں، عرفات میں آئے ہیں کوئی پتہ نہیں اس دن کی کیا فضیلت اہمیت ہے. بس یہ حرص ہے کہ کوئی اچھا سامان کہیں تقسیم ہو رہا ہو تو ادھر لائن میں لگے، ادھر لائن میں لگے، ادھر باغی ادھر باغی. یقین جانے جو آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو. حالانکہ ہم عرفات کے میدان میں لوگوں سے کہتے تھے اللہ کے بندو آپ
اپنی پوری زندگی کی جمع پوجی لگا کر ادھر پہنچے، اور یہ کل ہے کتنا؟ یہ کل بل 5-6 گھنٹے کا ٹائم ہے، اتنے ہی ہے، زور سے لے کر مغرب تک کا ٹائم ہے، بس 1 بجے سے لے کر 7 بجے تک کر لیں بس، اور یہ دن گیا تو پیچھے کیا رہ گیا انسان کے پاس؟ اللہ۔ تو سیکھیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سے اعمال ارکان ہیں جن کے رہ جانے سے حج کسی صورت میں مکمل، اور کون کون سے اعمال واجبات ہیں۔ واجب اگر رہ جائے تو پھر آپ پر دم آ جاتا ہے، بولے واجب اگر رہ جائے تو آپ پر، اور آپ کا حج بالکل درست ہے، اور اگر سنت یا مستحب عمل رہ جائے، نہیں سنت رہ جائے تو آپ پہ دم بھی نہیں ہے، آپ کا حج بالکل درست ہے۔ سمجھا گئی نا؟ تو اہمیت کے اعتبار سے سب سے اہم کیا ہے؟ ارکان، دوسرے نمبر پر واجبات، اور پھر سنن یا مستحبات۔ اور یہ آپ کی نماز کے اندر بھی ایسے ہی ہے، نماز میں بھی اگر رکن رہ جائے تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے اگر نماز میں کوئی بندہ رکو چھوڑ جاتا ہے تو آخر میں 2 سجدے کر لے تو کیا اس کا وہ رکعت ہو جائے گی؟ نہیں، رکو یا سجدے یہ نماز کے ارکان ہیں، رکو یا سجدہ رہ گیا تو پوری رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ صاحب سے کمی پوری، یہ سجدہ صاحب دم کی طرح ہی ہے۔ نماز میں اگر واجب رہ گیا، جس طرح کہ تشہد ہے 2 رکعتوں کے بعد، ہاں واجب رہ گیا تو سجدہ صاحب سے کمی پوری ہو جائے گی۔ سمجھا گئی نا آپ کو؟ چلیں جی، تو پہلی مرتبہ ہم یہ سیکھیں گے کہ حج اور عمرے، پہلے عمرہ سیکھیں گے پھر حج، کہ حج اور عمرے کے ارکان میں سے کون کون سے اعمال جو ہیں وہ ارکان ہیں، کون سے واجبات ہیں اور کون سے سنن۔ اور جب یہ تینوں چیزیں سیکھ چکیں گے تو پھر ہم ترتیب کے ساتھ شروع کریں گے کہ اب بالترتیب اعمال کو کیسے کرنا ہے۔ تیار ہیں جی سب انشاءاللہ؟ اہمیت پتہ چل گئی نا آپ کو؟ چلیں جی، پہلے ہم آتے ہیں عمرے کے ارکان، واجبات اور سنن کی طرف۔ عمرے کا سب سے پہلا رکن ہے الاحرام۔ کیا مطلب جی الاحرام کا؟ احرام باندھنا۔ اچھا یہ اس چیز کو کلیئر کیجئے، وہ جو 2 چادریں آپ پہنتے ہیں نا جنہیں آپ احرام کہتے ہیں، وہ اصل میں احرام نہیں ہے، وہ جو 2 چادریں ہیں وہ لباس الاحرام ہے۔ بولے وہ 2 چادریں کیا ہیں؟ احرام نہیں ہے، بلکہ وہ 2 چادریں کیا ہیں؟ وہ احرام کی چادریں ہیں، احرام کا لباس ہے۔ تو پھر احرام کیا ہے؟ بولے پھر احرام کیا ہے؟ احرام ہے عمرے کی نیت میں آنا۔ بولے احرام کیا ہے؟ عمرے کی جو آپ نیت میں آ جاتے ہیں نا، یہ ہے حالت احرام۔ اس حالت احرام میں آپ کو لباس الاحرام بھی پہننا چاہیے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو فرق یاد رکھیں، ایک ہے احرام اور ایک ہے لباس الاحرام، ان میں فرق ہے۔ تو جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ احرام، یعنی کہ عمرے کی نیت میں آنا۔ نمبر 2 الطواف، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نمبر 3 السعی بین الصفا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ بولے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ اچھا عمرے کے واجبات کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 پہلا واجب یہ ہے کہ ان یکون الاحرام من المیقات، میقات سے احرام کا لباس پہننا۔ بولے میقات سے احرام کا لباس پہننا اور احرام کی نیت کے اندر آ جانا، مطلب لباس پہننا، یہ واجب ہے۔ نمبر 2 الحلق او التقصیر، اپنے بالوں کو بالکل موڑ دینا یا اپنے بالوں کو کم کروانا، یہ بھی کیا ہے؟ عمرے کا واجب۔ بولے کیا ہے؟ عمرے کا واجب۔ اب آئیے عمرے کے مستحبات یا سنتیں کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ جتنی بھی اعمال ہیں عمرے کے، یہ جو اوپر تذکرہ ہوا 5 اعمال، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ عمرے کے مستحبات۔ مثال کے طور پر آپ جو طواف کرتے ہوئے استباء کرتے ہیں، کیا مطلب استباء کا؟ وہ جو دایاں کرنا ننگا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بھول گیا تو کیا اس پہ دم آ جائے گا؟ نہیں، وہ سنت تھی، آپ نے کیا تو اللہ آپ کو اجر دے گا، نہیں کیا تو آپ پر کوئی گناہ۔ طواف کی پہلی 3 جو اشواط ہیں، 3 چکر ہیں، ان میں اپنے جسم کو حرکت دینا ہے، رمل۔ تو یہ کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو آپ پہ دم آ جائے گا؟ نہیں، یہ سنت تھی۔
سمجھ آ گئی؟ آپ نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیا یہ واجب ہے؟ اگر وہ دعا پڑھنا بھول گئی تو آپ پہ دم آ جائے گا؟ نہیں، یہ سنت ہے، اگر پڑھی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو ان چیزوں کا؟ حتیٰ کہ مقام ابراہیم پر جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ بھی کیا ہے؟ طواف کے بعد وہ بھی سنن کے میں سے ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھا جی عمرے کے بارے میں۔ اب پڑھیے حج کے بارے میں۔ حج کے ارکان کون سے ہیں؟ نمبر 1 الاحرام۔ کیا مطلب احرام کا؟ لباس پہننا؟ نہیں، حج کی نیت میں آنا۔ کیا مطلب ہے احرام کا؟ حج کی، وہ جو آپ جائیں گے انشاءاللہ جا کر عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیں گے، اور کتنی ذی الحجہ کا انتظار کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کا۔ کون سی ذی الحجہ کا انتظار کریں گے؟ 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں گے۔ جب 8 آئے گی تو آپ اپنے کمرے سے دوبارہ ماشاءاللہ نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر آپ دوبارہ سے احرام کا لباس پہنیں گے، اور آپ کس کی نیت میں آ جائیں گے؟ احرام کی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ کیا ہے؟ حج کے، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، حج کی نیت میں آنا، یہ حج کے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ الوقوف بعرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا۔ بولے عرفہ میں وقوف کرنا۔ یوم عرفہ گزر گیا، آگے 10 ذی الحجہ آ گیا اور کوئی بندہ عرفہ میں نہیں پہنچ سکا تو وہ دم دے دے گا تو انشاءاللہ اس کا حج ہو جائے گا، باقی سارے اعمال وہ کر لے؟ نہیں، اگلے سال آئے اور آ کر حج، اس سال اس کا حج اس سے فوت ہو گیا۔ سمجھائیے آپ کو؟ نمبر 3 طواف الافاضہ۔ یہ کون سا طواف ہے جی؟ طواف الافاضہ، اور اس کا دوسرا نام ہے طواف زیارہ۔ دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ طواف، کون سا طواف ہے یہ جی؟ یہ کب کیا جائے گا؟ 10 تاریخ کا طواف ہے یہ جو طواف زیارہ یا طواف افاضہ ہے۔ 10 تاریخ کو جو آپ نے 4 کام کرنے ہیں جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے، ان 4 کاموں میں سے چوتھا کام کیا ہے؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ۔ سمجھا گی نا؟ آگے چل کر تفصیل آ رہی ہے۔ نمبر 4 السعی بین الصفا والمروہ۔ صفا مروہ کے درمیان کیا کرنا؟ سعی کرنا۔ وہ جو پہلے آپ نے سعی کی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، اس کے بعد تو آپ حلال ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو سعی ہے یہ کیا ہے؟ یہ حج کی سعی ہے۔ یہ جب طواف افاضہ کریں گے تو اس کے ساتھ سعی بھی کریں گے، یہ بھی رکن ہے۔ کلیئر ہے جی انشاءاللہ؟ حج تمتع کی صورت میں آگے حج کی 3 اقسام آ رہی ہیں۔ اب آئیے حج کے واجبات۔ حج کے 7 واجبات ہیں۔ پہلا واجب کیا ہے؟ وہی جو عمرے کا تھا کہ احرام کہاں سے ہونا چاہیے؟ میقات سے۔ نمبر 2 عرفہ میں غروبی آفتاب تک ٹہرنا۔ بولے عرفہ میں غروبی آفتاب تک ٹہرنا۔ تو کیا مطلب؟ نہیں، یہ وہ بات نہیں چاہ رہی مغرب وہاں پڑھنی ہے نہیں۔ دیکھیں سمجھے نا مسئلے کو کہ عرفہ میں جانا یہ رکن ہے۔ بولے عرفہ میں جانا، ایک بندہ اگر عرفہ میں گیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، وہ 4 بجے عرفہ سے نکل گیا تو کیا اس کا حج فوت ہو جائے گا اس سے؟ نہیں، عرفہ میں چلا تو گیا ہے نا، وہ رکن اس کا ادا ہو گیا۔ بولے رکن اس کا ادا، ہاں۔ واجب یہ تھا کہ وہ مغرب تک رکتا۔ بولے واجب یہ تھا کہ وہ مغرب تک، اب چونکہ وہ مغرب تک نہیں رکا تو واجب رہ گیا، اس پہ دم آ گیا۔ یہ فرق ہے رکن اور واجب میں۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ نمبر 3 المبیت بالمزدلفہ۔ یہ کون سی رات ہے؟ 9 اور 10 کی، بولے 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 4 المبیت بمنا بغیر اصحاب الاعذار۔ جو عذر والے نہیں ہیں، معذورین نہیں ہیں، ان کے علاوہ باقیوں کے لیے مینا میں راتیں گزارنا۔ کون کون سی راتیں ہیں یہ؟ نہیں، وہ جو 8 کی رات ہے وہ سنتوں میں سے ہے۔ 11 12 نہیں، 10 11 کی درمیانی رات، 10 11 کی درمیانی رات، 11 12 کی درمیانی رات، 2، اور تیسری آپشنل ہے کہ اگر گزارنا چاہیں تو ٹھیک ہے اور نہ گزارنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔
آگے تفصیل آگے رہی ہے، سمجھا گی نا آپ کو؟ تو ان راتوں سے کون سی راتیں مراد ہے؟ 2 راتیں تو واجب ہے، کون کون سی؟ 10 11 اور 11 12 کی درمیانی رات، تیسری جو ہے 12 13 کی وہ آپ کا اختیار ہے۔ نمبر 5 رمی الجمار، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب۔ نمبر 6 الحلق او التقصیر، حج وہ جو پہلے آپ نے حلق تقصیر کی تھی وہ کیا تھی؟ وہ عمرے کی تھی، وہ تو آپ حلال ہو گئے۔ یہ حلق تقصیر کس چیز کی ہے؟ یہ حج کی ہے، سمجھا گی؟ اور یہ کس دن ہوگی؟ 10 ذی الحجہ کو، سمجھا گی نا؟ جو چیزیں آگے آ رہی ہیں نا میں آپ سے ابھی ذرا دہرا رہا ہوں تاکہ ایک تو آپ ذرا متوجہ بھی رہیں اور دوسرا آپ کی ڈبل ٹرپل دہرائی ہوتی رہے، ٹھیک ہے جی؟ نمبر 7 طواف الوداع، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طواف الوداع نہیں، وداع، واو کی زبر وداع، جمعۃ الوداع نہیں ہوتا، جمعۃ الوداع ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ وداع، ٹھیک ہے، الوداعی، تو طواف وداع کرنا۔ اب اگر کوئی حاجی حج تمتع کر رہے یا حج قران کر رہے تو تمتع اور قران کی صورت میں اس پر کیا لازم ہے؟ قربانی، اور حج افراد کی صورت میں اس پر قربانی لازم نہیں۔ چلیں جی، تو حج کی سنن مستحبات کتنے ہیں جو پیچھے گزرے نا، ارکان اور واجبات، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں، اذکار، اقوال، افعال، وہ سب کیا کہلائیں گے جی؟ وہ سنن یا مستحبات، مطلب طواف قدوم، یہ وہ جانے کا طواف ہے جو آپ ابھی کہہ رہے تھے۔ طواف زیارہ کو کسی نے کہا تھا نا کہ جانے پہنچتے سار طواف، وہ طواف قدوم ہے، قدوم ہوتا ہے آنا، تو طواف قدوم یعنی مکہ میں آنے کا طواف۔ اچھا، 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات مینا میں گزارنا، وہی جو 8 9 کی رات یا 8 کا دن مینا میں گزارنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اجتباء کرنا، رمل، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروہ پہاڑی پر چڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیا مطلب؟ پیچھے آپ پڑھ کر رہے ہیں صفا مروہ کی سعی واجب ہے اور ادھر پڑھ رہے ہیں کہ سوری رکن ہے، اور ادھر پڑھ رہے ہیں کہ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ پر چڑھنا یہ سنت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ جو پہاڑ پتھر ہے اس پر باقاعدہ چڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ وہ تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر واپس آ جاتے ہیں تو آپ کا یہ رکن ادا، بولے آپ کا رکن ادا ہو جائے گا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ بتائیے تینوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تمتع یا قران؟ ہاں جی، چلیں اگلی بات یہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، کون سا حج کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بذات خود کیا وہ حج قران ہے، تو پھر افضل کون سا ہوا؟ نہیں، افضل تمتع ہوا۔ وجہ؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا لیکن تمنا کس کی؟ تمتع کی۔ اور فرمایا اب اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں قربانی ساتھ نہ لاؤں اور قران نہ کروں، میں تمتع کر لوں، تو پھر افضل کون سا ہے؟ تمتع۔ اور جو صحابہ قربانی نہیں لائے تھے فرمایا تم تمتع کر لو، تم کیا کر لو؟ تمتع۔ تو افضل کیا ہے؟ اور آپ سب بھی ماشاءاللہ جو بر صغیر پاک و ان کے حجاج ہیں اور اکثر دنیا سے آنے والے حجاج وہ تمتع ہی کرتے ہیں، بولے وہ تمتع۔ اب دیکھیں وجہ کیا ہے تمتع کرنے کی؟ تمتع کا لفظی مطلب ہے فائدہ اٹھانا، متاع، فائدہ اٹھانا۔ کیسے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے؟ فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک عمرتن کہہ کر تلبیہ کہتے ہوئے مکہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر صفا مروہ کی سعی کر بال کٹوا کر احرام کھول کر عام حالت میں زندگی بسر کرتا ہے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ کہ مطلب اس نے یہ فائدہ اٹھایا، اس نے فائدہ اٹھایا کہ مکہ پہنچا، ایک آدھے دن کے اندر عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول کر عام حالت میں آ گیا، جو مرضی کرے، بولے جو مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک حاجی صاحب نے مکہ میں ہم سے مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں وہ جب پاکستان سے آ رہے تھے تو کسی نے یہ کہا تھا کہ اب 40 دن تک تم نے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اور میری فیملی بھی ساتھ ہے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔
تو نعوذ باللہ کیسے اللہ ہدایت دے سکھانے والے ہوتے ہیں. اس بیچارے کو کہہ دیے کہ 40 دن تک آپ نے کچھ نہیں کرنا ورنہ آپ کا حج فاسد ہو جائے گا. نعوذ باللہ. میں نے کہا اللہ کے بندے عمرہ کر لیے, احرام کھول لیے, جو مرضی کرے, آپ حلال ہیں. سمجھا گئی نا؟ تو آپ جائیں, جا کر عمرہ کرتے ہیں اور آپ اپنے احرام کو کھول کر کیا ہو جاتے ہیں, حلال ہو جاتے ہیں. پھر 8 ذی الحجہ کا انتظار کرتے ہیں, چاہے اس میں 10 دن باقی ہیں, 20 دن باقی ہیں, کہ آپ 8 ذی الحجہ آئے اور آ کر میں اپنے حج کے اعمال شروع کروں. سمجھا گئی نا؟ تو برصغیر پاکوین کے اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں, اور اکثر اہل علم کے مطابق یہی قسم افضل ہے. اگرچہ کچھ فقہا نے کہا کہ قران افضل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا تھا آپ کے عمل کی وجہ سے, لیکن جس کی آپ نے تمنا کی تھی اور باقی صحابہ کرام کو حکم دیا تھا وہ کیا ہے, حج تمتع. تو جمہور یعنی اکثر فقہا کا یہی موقف ہے کہ افضل کیا ہے, حج تمتع. بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر قربانی ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو قران افضل ہے, اور قربانی نہیں لے کر گیا تو حج تمتع افضل ہے. اب دوسری قسم ہے قران. قران کا لفظی مطلب ہے ملانا. بولے قران کا لفظی مطلب کیا ہے, ملانا. قرین اسی سے ہے نا جو ملا ہوا ہوتا ہے, انسان کا بڑا پکا ساتھی قرین, بہت ٹائم اس سے جڑا ہوا. تو اب چونکہ اس کو قران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حج اور عمرہ ملایا جاتا ہے, اس کو اسے قران کہتے ہیں. اس میں میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھیں, مکہ پہنچ کر عمرہ کریں لیکن احرام نہ کھولیں. بولے مکہ پہنچ کر عمرہ کریں لیکن احرام, اور نہ ہی یہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے. آپ اپنے احرام میں باقی رہیں گے, لباس بھی اور پابندیاں بھی. مطلب کوئی بندہ گیا یکم ذی الحجہ کو جا کر اس نے عمرہ کر لیا, اب اس نے قران کرنا ہے, تو کب تک وہ احرام پر باقی رہے گا؟ 8 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ تک. قربانی 10 کو جب ہوگی تو پھر وہ احرام کھولے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو قران کوئی آسان نہیں ہے. قران میں عبادت کو ملایا جاتا ہے, یعنی کہ عمرے کو حج میں داخل کیا جاتا ہے, عمرے کو حج کے ساتھ ملایا جاتا ہے, ایک ہی احرام کے ساتھ. اس لیے اس کو قران کہتے ہیں. جی. آپ حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ حج افراد فرد سے ہے, اکیلا. مطلب یہ وہ ہے جس میں عمرہ نہیں ہوتا, اس میں صرف کیا ہوتا ہے, حج کی نیت ہوتی ہے, اور وہ بندہ جاتا ہے. سنت عمل ہے کہ وہ جا کر اگر طواف قدوم کرنا چاہے تو کر لے, اور اگر نہیں کرنا چاہے تو پھر وہ سنت ہے نہ کرے. وہ بس یہ کرے کہ مینا چلا جائے 8 کو, اور اگر نہ جانا چاہے تو 9 کو وہ عرفہ پہنچ جائے. بولے 9 کو وہ عرفہ پہنچ جائے. آپ سمجھ لیجئے کہ جن حاجیوں کا بالکل وقت قریب آ جاتا ہے نا, تنگ بالکل وقت ہو جاتا ہے, تو وہ کرتے ہیں حج افراد. بولے وہ کرتے ہیں حج افراد. 2015 میں اللہ رب العزت نے جب توفیق عطا کی تو کوئی ہمارا ارادہ نہیں تھا حج کرنے کا, کوئی پلاننگ نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. اس ٹائم یہ سختی نہیں تھی. تو حج سے کوئی آپ کہہ لیجئے کہ 8 ذی الحجہ کو, یوم عرفہ سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو ہمارے دوست نے کہا کہ چلے میں گاڑی لے کر جا رہا ہوں مکہ, کچھ رشتہ دار ہیں ان سے بھی ملنے, تو حج بھی کر لیتے ہیں. ہم نے کہا چلے الحمدللہ. تو اسی دن ہم یوم عرفہ کی صبح پہنچے مکہ میں, اور اللہ کی توفیق سے ہم نے حج افراد کر لیا الحمدللہ. عرفات کے میدان میں پہنچے اور اعمال شروع ہو کے حج کیا الحمدللہ. تو یہ آسان حج بھی ہے کیونکہ اس کے اندر عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا, پہلے عمرہ وغیرہ نہیں ہوتا, بس اس کے اندر حج کے اعمال ہوتے ہیں. حج افراد صرف حج کرنا. ٹھیک ہے جی. حج قران اور حج افراد میں فرق صرف قربانی کا ہے. نہیں, حج قران میں قربانی لازم ہے اور حج افراد کے اندر قربانی لازم نہیں ہے. کیونکہ اگر حج افراد میں آپ جا کر طواف قدوم کر رہے ہیں, پھر اپنے احرام پر باقی ہیں, تو مطلب قران اور افراد بالکل ملتے جلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ قران میں قربانی کرنا کیا ہے, لازم ہے, کیونکہ آپ اس میں عمرے کے اعمال بھی کر رہے ہیں. اب آئیے جی احرام اور میقات کی طرف. تو احرام کا کیا مطلب ہے؟ بولے احرام کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو 2 چادریں احرام نہیں, وہ احرام کی چادریں ہیں. احرام کا مطلب ہے حج اور عمرے کی نیت میں داخل ہونا. حاجی جب میقات پر پہنچے گا تو وہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے وہ کیا کرے گا, جس سے وہ کیا ہو جائے گا, حالت احرام میں آئے گا, اور اسے کیا کہا جائے گا؟ محرم نہیں, محرم تو وہ رشتہ ہوتے ہیں نا. محرم سارے پڑھیں, اس کو کیا کہا جائے گا؟ محرم. مسلم کے وزن پر مسلم.
پیش اور زیر، مسلم، محرم. آپ جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ محرم. محرم نہیں بلکہ محرم. اب آئیے میقات. میقات دو طرح کے ہیں، ایک میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی. زمان سے کیا مراد ہے؟ زمانہ مطلب ٹائم پیریڈ. تو وہ حج کے مہینے معلوم ہے. کون سے مہینے ہیں حج کے؟ شوال، ذی القعدہ اور کیا ذی الحج پورا مہینہ؟ نہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام. الحج اشہر معلومات. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الحج اشہر، حج کے مہینے معلوم ہے. کون سے مہینے معلوم ہے؟ شوال اور ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حج کی نیت سے میقات کراس کریں، بیت اللہ میں داخل ہوں، تو کیا آپ رمضان میں جا سکتے ہیں کہ چلے میں رمضان کے اندر ہی جاؤں گا اور پھر ادھر ہی رہ کے حج کی نیت سے ہی رہوں گا؟ واپس جا سکتے نہیں. حج کے مہینے ابھی آئے ہی نہیں. ہاں، یہ جو شوال کا مہینہ ہے یہ آ چکا ہے. سمجھا کہ اب آپ کو پتہ چلا کہ سعودی گورنمنٹ کیوں شوال میں عمرے پہ پابندی لگا دیتی ہے؟ خاص کر اہل پاکستان کے لیے کیوں پابندی لگ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے بندے شوال میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں اب بات تو گئے، خیر ہے، پکڑے گے تو ادھر ہی جانا نا، پھانسی تو نہیں دیں گے، چلے بٹھا کے ہمیں بھیجیں گے ہی نا ادھر. جی ہاں جی، اب تو 3 ماہ کا، لیکن 3 کا 30 دن کا بھی لگے تو کہتے ہیں خیر ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے مہمان ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چاہے ملک کی بدنامی ہو، ملک پہ پابندیاں لگے، جو مرضی ہو، ہم اللہ کے مہمان ہیں جی. کھانا پینا ادھر وافر ہے ماشاءاللہ. تو نہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام. اچھا، میقات مکانی کون سا ہے؟ وہ جگہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے منتخب فرمائی اور حج عمرہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر احرام کے ان سے تجاوز کرے. کتنے مواقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی جی؟ 4 ہیں یا 5 ہیں؟ بولیے. 5. ڈائریکشنز کتنی ہیں؟ 4. تو مواقیت کس طرح 5 ہو گئے؟ سمجھ آئی؟ لیکن ماشاءاللہ بزرگ جو ان کا جواب بالکل درست ہے، 5 ہیں. کتنے ہیں؟ جو مواقیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے جہاں سے آپ نے احرام باندھ کر آگے جانا ہے، احرام کی نیت میں آ کر آگے جانا ہے، وہ کتنے ہیں؟ 5. بولے وہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں جی؟ اللہ اکبر، اللہ آپ سب کو یہ دکھائے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، بیت اللہ ہے اور یہ 5 مواقیت ہیں. ذات عرق، یہ عراق والوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ عراق والوں کے لیے. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ مکہ مکرمہ سے 94 کلومیٹر. یہ دوسرا ہے السیل الکبیر. یہ ہے جی السیل الکبیر. یہ اس کو قرن المنازل بھی کہا گیا حدیث کے اندر. یہ نجد یعنی کہ ریاض اور ریاض کے جو ارد گرد سے آنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے. اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ مکہ سے صرف 75 کلومیٹر. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے قریب ترین، طائف کے قریب جو آتی ہے سیل الکبیر، یہ سب سے قریب ترین میقات ہے. بولے سب سے قریب ترین میقات ہے. اور السیل الکبیر سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ ہمارا میقات یہ تھا. سعودی عرب میں 11 سال کے عام کے دوران ہمارا میقات کیا تھا جی؟ السیل الکبیر. مدینے والوں کا میقات کون سا ہے جی؟ ذو الحلیفہ. بولے مدینے والوں کا میقات کون سا ہے؟ ذو الحلیفہ. اور یہ سب سے دور کا میقات ہے. اللہ اکبر، 450 کلومیٹر. یعنی مدینہ کا فاصلہ ہے 460 کلومیٹر. مدینہ کا فاصلہ مکہ سے کتنا ہے؟ 460 کلومیٹر. اور مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر باہر نکلیں تو ذو الحلیفہ آ جاتا ہے. بلکہ اب تو شہر پھیلنے کے ساتھ سمجھے مدینہ کے اندر ہی ہے ذو الحلیفہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ 450 کلومیٹر آپ کو اپنے احرام میں رہنا پڑتا ہے. پھر جب آ کے عمرہ وغیرہ کرتے ہیں تو حلال ہوتے ہیں. اچھا، چوتھا میقات ہے جحفہ. یہ کن کے لیے ہے؟ شام والوں کے لیے. اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ 183 کلومیٹر. اور 5واں میقات ہے یلملم. 5واں میقات کون سے جی؟ یلملم. یہ اس کا فاصلہ 92 کلومیٹر ہے.
اور یہ یمن والوں کے لیے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان انڈیا سے آنے والوں کے لیے بھی میقات کیا ہے؟ یلملم. ہم وہ جو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اب ہم میقات کی حدود سے گزرنے والے ہیں، تو وہ کون سا میقات ہوتا ہے؟ یلملم. بولے کیا جگہ کا نام ہے؟ یلملم. اچھا جی، اب یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مواقیت مقرر کیے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مواقیت مقرر کیے تھے، اس وقت شام کے اندر کوئی بندہ مسلمان نہیں تھا، شام کے اندر اسلام ابھی پہنچے ہی نہیں تھا. اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے میقات مقرر کر دی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر رہے گا، تو بولے وہ پہنچ کر رہے گا. بعز عزیز او بذل ذلیل، یہ دین پہنچ کر رہے گا. اللہ، یہ بات ذکر کی ہے امام محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے ان کی کتاب الحج، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دیکھیں جہاں اسلام نہیں بھی پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی میقات مقرر کر دیے، بتا دی، ان کی ڈائریکشن بتا دی. الحمدللہ. اللہ اکبر. یہ وہ حدیث ہے جی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو 5 مواقیت ہیں یہ ان کے لیے ہیں، اور جو ان کے راستے سے گزر کر آئے ان کے لیے ہے. مثال کے طور پر آپ اگر کوئی کہے کہ دیکھیں حدیث کے اندر ہند جو ہے، ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معروف تھا، بہت بڑا خطہ تھا ہند، تو ہند والوں کے لیے کوئی میقات مقرر نہیں کیا گیا. نہیں، آپ نے فرمایا یہ 5 مواقیت ہیں، یہ ان کے رہنے والوں کے لیے ہیں، اور جو ان راستوں سے گزر کر آئے یہ ان کے لیے بھی ہیں. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، جو یہاں کا رہائشی تو نہیں ہے لیکن اس کے راستے میں یہ جگہ آئیں گی تو ان کے مواقیت بھی یہ ہیں. اللہ اکبر. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ رہتے ہیں، مثال کے طور پر وہ ذوالحلیفہ یعنی مکہ مکرمہ سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہے، بیچ میں بہت سے شہر اور گاؤں آتے ہیں، اگر کوئی بندہ یہاں پہ رہتے ہیں تو پھر وہ احرام باندھنے کے لیے کہاں پہ جائے گا؟ واپس ذوالحلیفہ جائے گا یا جوفہ آئے گا یا کدھر جائے گا وہ؟ یا مسجد عائشہ آئے گا؟ نہیں، وہ اپنے گھر سے باندھے گا. سمجھ آ گئی نا؟ بس حرم کی حدود سے باہر ہونا چاہیے. حرم کی حدود ہے نا، یہ جو آپ نے پڑھی ہے یہ میقات کی حدود ہے. بولے یہ کیا ہے؟ اور بالکل جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو پھر کون سی حدود آتی ہیں؟ حرم کی حدود، جہاں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں، حرم کی حدود. ہاں، اگر حرم کی حدود سے باہر ہے، میقات کے اندر ہے، تو اپنے گھر سے باندھ کر آ جائیں. اگر حرم کی حدود کے اندر ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر حرم سے باہر نکلے، چاہے مسجد عائشہ والی طرف نکلے، چاہے عزیزیہ والی طرف، چاہے جدہ والی طرف، چاہے بتھا قریش والی طرف، کسی بھی طرف باہر نکلے احرام باندھ کر آ جائے. سمجھ آ گئی نا آپ کو بات کی؟ چلے جی، اب آتے ہیں میقات کے اعمال. اب الحمدللہ آپ کا عمرہ شروع ہو، حج اور عمرہ شروع ہو چکے ہیں، ایسے ہی جی. اب ترتیب کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں. حاجی جب میقات پہنچے گا تو درج ذیل اعمال کرے گا. مرد حضرات کو چاہیے کہ میقات پر پہنچ کر نہیں، اس سے پہلے ہی، سفر سے پہلے ہی اپنے غیر ضروری بال وغیرہ کیا کریں؟ کاٹ لیں. مستحب ہے کہ احرام کی چادریں کیا کریں؟ زیبیں تن کرنے سے پہلے کیا کریں؟ غسل. غسل کا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے. اور جسم پر کیا کر لے؟ خوشبو لگا لے. جسم پر خوشبو، احرام کی حالت میں خوشبو منع ہے. یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تھا میقات پر پہنچ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو اپنے جسم مبارک پر مل لیا تھا. تو وہ خوشبو کو اپنے جسم مبارک پر اچھی طرح مل لے، اس طرح ملے کہ یہ خوشبو بعد میں اس کی چادروں کو نہ لگے. مل لے اس کو جسم پر. 2 چادریں پہنے، ایک ازار کے طور پر اور ایک جسم کے اوپر. بولے ایک ازار کے طور پر اور ایک جسم کے اوپر. مستحب ہے کہ وہ چادریں کیا ہونی چاہیے؟ سفید. مستحب ہے، ضروری؟ بولے ضروری نہیں. اپنا روزمرہ کا لباس پہنے جس سے اس کا جسم کیا ہو؟ ڈھکا ہو. خواتین کے لیے مستحب ہے کہ وہ بھی غسل کر لیں، مستحب عمل ہے، واجب یا رکن نہیں ہے. اور پھر خواتین اپنا روزمرہ کا لباس پہنے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی خواتین
سفید ابایا پہن لے، سفید نہیں، ضروری نہیں ہے، جیسا مرضی پہنے، بس زیب و زینت نہ ہو، جو عام ان کا لباس ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو وہ لباس پہننا چاہتی ہیں وہ پہن لے. سمجھا کہ خواتین کے لیے شریعت نے کوئی لباس متعین، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہم اپنے اوپر سختی نہ کریں. حج اور عمرے کی نیت، معتمر یا حاجی جب احرام پہن لے اور حالت احرام میں آنا چاہے تو وہ کیا الفاظ کہے گا؟ یہ بھی مستحب عمل ہے ان الفاظ کا کہنا. اگر کوئی بھول بھی گیا تو اس کا حج عمرہ بالکل کیا ہے؟ درست ہے. جو معتمر ہے، عمرہ کرنے والا ہے، وہ کیا کہے گا؟ اللہم لبیک عمرتن. اور جو حج کرنے والا ہے، حج افراد کرنے والا، وہ کیا کہے گا؟ اللہم لبیک حجن، اللہم لبیک حجن. بعض نے کہا کہ تمتع کرنے والا کیا کہے گا؟ اللہم لبیک عمرتن متمتعا بها الى الحج. اور قران کرنے والا کیا کہے گا؟ اللہم لبیک حجا و عمرتن. بولے اللہم لبیک حجا و عمرتن. جی اب ضروری تنبیہات. ضروری تنبیہات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کی تنبیہ ہے، جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کی تنبیہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے لیے الگ سے 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میقات پہ پہنچے ہیں، نماز کا وقت ہے تو ٹھیک ہے، جا کر نماز پڑھ لیں. ہاں ایک بندے کی یہ روٹین ہے کہ وہ وضو کی 2 رکعات پڑھتا ہے تحیۃ الوضو، تو ٹھیک ہے وضو کی 2 رکعات پڑھ لے. لیکن یہ کوئی بندہ سمجھے کہ اب چونکہ میں نے لباس پہنا، میں احرام کی حالت میں آیا، احرام کی نیت میں آیا، تو اب مجھ پر 2 رکعت لازم ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے 2 رکعت پڑھنا ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ صرف چادریں پہن لینے سے احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اب ظاہر بات ہے آپ نے جہازوں میں سفر کرنا ہے تو جہاز کے اندر لباس پہننا بڑا مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. سمجھا کہ نا؟ تو جائز ہے کہ آپ گھر سے پہن کر چلے جائیں یا ایئرپورٹ پر جا کر وہ لباس پہن لیں. مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے. مجبوری نہ ہو تو پھر میقات سے ہی پہنا جائے گا. یہ نہیں کہ مدینے والے گھر سے پہن کر آئیں اور میقات سے گزر جائیں، نہیں، ان کو چاہیے میقات سے ہی پہنے. سمجھا گئی نا؟ تو اب اگر مجبوری کی حالت ہے، جہاز میں ظاہر بات ہے 1-2 واش روم ہوتے ہیں، سینکڑوں حجاج ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک فلائٹ میں اتنا ممکن نہیں ہوتا کہ سارے واش روم میں جائیں اور احرام، تو مجبوری کی حالت ہے. اب اگر آپ نے ایئرپورٹ سے یا گھر سے لباس پہن لیا تو کیا فوراً لباس پہنتے سارا آپ پہ پابندیاں لازم آ جائیں گی؟ ہے جی نہیں. صرف چادریں پہن لینے سے پابندیاں لازم، بلکہ پابندیاں کب لازم آئیں گی؟ جب آپ میقات سے گزرتے ہوئے حج کی نیت میں آئیں گے یا عمرے کی نیت میں آئیں گے. سمجھا گئی آپ کو؟ عورت کے لیے سفید یا کسی الگ رنگ کے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے. ایام مخصوصہ کی صورت میں یہ سمجھنا کہ عورت اب احرام میں نہیں آئے گی. اتنے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ساتھ فیملی تھی، بیٹی تھی، بیوی تھی، کوئی تھی، وہ جب میقات سے 1 دن پہلے ہی ان کے ایام شروع ہو گئے تو پھر وہ میقات سے اسی طرح گزر کے آ گئے کہ چلیں اب جب پاک ہوئی تو دیکھا جائے گا. نہیں، اس حالت کے اندر صرف اور صرف عورت کے لیے طواف کرنا منع ہے، باقی کوئی عمل کرنا منع نہیں ہے. سمجھائیے آپ کو؟ حتیٰ کہ وہ عرفات میں جا سکتی ہے، وہ مزدلفہ میں جا سکتی ہے، وہ مینا میں جا سکتی ہے، وہ سارے اعمال کر سکتی ہے. بس ایک منع ہے کہ طواف مت کرے، بیت اللہ میں نہ آئی اس حالت میں. نماز ظاہر بات ہے، نماز اور طواف. سمجھا کہ نا آپ کو؟ تو اس وجہ سے اگر عورت کے ایام آ بھی جاتے ہیں تو وہ اسی طرح سے نیت کرے گی اور نیت کر کر میقات سے احرام کی حالت میں آ جائے گی. وہ بعد میں انشاءاللہ سوال آتے ہیں اور وہ واقعتاً انجیکشن ڈیلے ہو جاتے ہیں اور اکثر فقہاء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں، الا یہ کہ عورت کی صحت پر اس کے کوئی مضر اثرات نہ ہو یا اس کی آنے والی زندگی یا اس کی پریگننسی وغیرہ پر. احرام کی نیت میں آ جانے کے بعد معتمر یا حاجی پر کچھ کام کرنا کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں. نمبر 1 جماع اور اس سے متعلقہ باتیں، بوس و کنار وغیرہ یا اس کے مقدمات. نمبر 2 گناہوں کا ارتکاب، عام حالت میں بھی منع ہے لیکن احرام میں شدت کے ساتھ منع ہے. نمبر 3 بلا وجہ لڑائی جھگڑا وغیرہ. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان تینوں کاموں میں سے صرف جماع سے حج کیا ہو جائے گا؟
فاسد ہو جائے گا. باقی دو کام کرنے سے حج فاسد نہیں ہوتا, البتہ گناہ لازم آتا ہے جو حج عمرے کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے. یہ احرام کی حالت میں منع ہے, یہ نہیں کہ مکہ میں وہی جو 40 دن میں نے بتایا. نمبر 4, سلے ہوئے کپڑے پہننا. چوتھی چیز کون سی منع ہے؟ سلے. کوئی بھی ایسا لباس جو آپ کی جسم کی شیپ کا ہے, انڈر ویئر ہے, آپ کا ٹروزر ہے, شرٹ ہے, بنیان ہے, کوئی بھی ایسا لباس جو جسم کی شکل کا ہے, آپ کے دستانے ہیں, موزے ہیں, یہ لباس پہننا بھی کیا ہے؟ منع ہے. ناخن کاٹنا, جسم کے کسی حصے کے بال کاٹنا اور خوشبو لگانا, چاہے بدن پر ہو یا کپڑوں پر, وہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. نمبر 8, سر اور چہرے کا ڈھکنا. کوئی بندہ اپنے سر چہرے کو ڈھک لے, الا یہ کہ جو کرونا وغیرہ کے ایام میں مجبوری کی کیفیت تھی, ماسک وغیرہ لگائے جاتے تھے, وہ ایک مجبوری تھی. چہرے کا ڈھکنا ورنہ جائز نہیں ہے. سر کا ڈھکنا کسی کپڑے, رومال, ٹوپی وغیرہ امامے کے ساتھ جائز نہیں ہے. ہاں البتہ آپ جو آپ کی یہ چھتری ہوتی ہے آپ اس سے سایہ کر سکتے ہیں, یا اپنے سر پہ کوئی بکسا وغیرہ اٹھا سکتے ہیں, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارے کام حالت احرام میں ممنوع ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر, یہ ذرا سمجھیے گا, جان بوجھ کر بلا ضرورت ان کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر بلا ضرورت تو کیا ہوگا؟ گناہ لازم آئے گا, اسے توبہ کرنا ہے اور اسے فدیہ دینا ہے, محظورات احرام کا فدیہ دینا ہے. یعنی کہ ایک بکری ذبح کرے, یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا 3 روزے رکھے. ان 3 کاموں میں سے کام. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے جان بوجھ کر کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے, جان بوجھ کر لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کیا, تو اس پر صرف فدیہ واجب آئے گا, اس پر توبہ لازم نہیں ہے. تیسری حالت ہے کہ اس نے بھول کر لیا, نہ جان بوجھ کر کیا, نہ مجبوری سے کیا, بلکہ بھول کر لیا. مطلب بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے کچھ بال اکھیڑ دیے جسم کے کسی حصے کے, یا کاٹ بھی دیے اگر بھول کر, یا پھر اپنا ناخن وغیرہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی میں بیٹھے بیٹھے اپنا, کچھ لوگوں کو وہ ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے نا, تو اپنا ناخن میں نے چبا دیا, اتار لیا, تو اگر یہ بھول چوک سے کیا تو اس پر فدیہ لازم, بولے اس پر فدیہ لازم نہیں آئے. نمبر 9, نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا. نمبر 10, شکار کرنا. نمبر 11, دستانہ, برقع اور نقاب پہننا. اور یہ خاص کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے ہے. دستانہ, برقع اور نقاب. عورتوں کے لیے نقاب پہننا بھی جائز ہے نہیں ہے حالت احرام میں. ہاں عورتیں پھر پردہ کیسے کریں گی؟ وہ چادر لٹکائیں گی. یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ اپنے اوپر کیا کریں گی؟ چادر لٹکائیں گی. ہاں اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں چادر سے پردہ نہیں کر سکتی, وہ چادر لٹکا کر جیسے کیا جاتا تھا پردہ ہمارے ہاں بھی قدیم وقتوں میں, ویسے پردہ نہیں کر سکتی, اور مرد و زن کا اختلاط ہے, تو اب مجبوری کی حالت میں وہ نقاب کر لے گی. وہ بغیر نقاب کے طواف اور سعی وغیرہ نہیں کرے گی, حج کے اعمال نہیں کرے گی, بلکہ وہ کیا کر لے گی؟ نقاب کر لے گی. سمجھ آئے گی نا؟ لیکن اگر کسی جگہ پہ مرد نہیں ہے, اب صرف خواتین ہیں خیموں وغیرہ میں یا ہوٹل وغیرہ میں کسی جگہ, تو پھر وہ اپنے نقاب کو ہٹا دے گی. بولے اپنے نقاب کو ہٹا دے گی, کیونکہ اب مجبوری ختم. نمبر 12, حالت احرام میں یا حدود حرم میں گری ہوئی کسی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں جو اعلان کرنے والا ہے یا جو مکہ مکرمہ میں متعلقہ جگہ ہے وہاں پر وہ چیز جا کر دینے والا ہے, وہ اٹھا کر وہاں دے سکتا ہے, اپنے استعمال کے لیے اٹھانا جائز نہیں. نمبر 13, حدود حرم میں درختوں یا پتوں کا کاٹنا. بولے درختوں یا پتوں کا کاٹنا. ایک چیز رہ گئی اور وہ کون سی ہے؟ بتائیے احرام کی حالت میں. ہاں یہ 10 نمبر, اور یہ کیا ہے؟ شکار کرنا. بولے شکار کرنا بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں. اب دیکھیں جب آپ احرام کی حالت میں آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تلبیہ. بولے کیا کہتے ہیں؟
تلبیہ. مرد حضرات اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گے، جبکہ عورتیں اتنی آواز سے تلبیہ کہیں گی کہ ان کی آواز ان تک رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج جس میں اونچی آواز سے تلبیہ کہا جائے اور زیادہ خون بہایا جائے، قربانی وغیرہ کی جائے، اچھی قربانی کی جائے، اچھے جانور کی جائے، اور اس میں اونچی آواز سے تلبیہ کہا جائے، سب سے فضیلت والا حج ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور آ کر مجھے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ حکم دیں کہ وہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کریں، تلبیہ کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کریں. اللہ اکبر. معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے وہ کب تلبیہ شروع کرے گا؟ بعض لوگ نا یہاں ایئرپورٹ سے ہی شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں ایئرپورٹ سے شروع کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ جب آپ میقات سے گزرتے ہیں، احرام کی حالت میں آتے ہیں، تب آپ کیا کرتے ہیں؟ تلبیہ شروع کرتے ہیں. اور کب ختم کیا جائے گا؟ عمرہ شروع کرنے تک. جب آپ بیت اللہ میں داخل ہونے لگیں گے طواف کی نیت سے تو آپ تلبیہ کہنا کیا کر دیں گے؟ بعض لوگ طواف کرتے ہوئے بھی اونچے اونچا لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں، تلبیہ کا وقت ختم ہو چکا، طواف میں تلبیہ نہیں کہا جائے گا. حاجی احرام سے لے کر 10 ذی الحجہ، مطلب احرام وہ جو 8 ذی الحجہ کو باندھ کر اس نے مینا میں جانا ہے، تب سے وہ تلبیہ شروع کرے گا، اور 10 ذی الحجہ کو جو جمرہ کو کنکریاں مارنے سے کچھ دیر پہلے تک وہ کیا کرے گا؟ تلبیہ ختم کر دے گا. 10 ذی الحجہ کو کس جمرہ کو کنکریاں مارنی ہیں؟ بڑے جمرہ عقبہ. ٹھیک ہے جی. کون سے تلبیہ کے الفاظ ہیں؟ پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو یہ الفاظ نصیب فرمائے اور ہم میقات سے گزر رہے ہوں. آمین یا رب العالمین. جب حاجی مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو غسل کی ضرورت ہے تو مستحب عمل ہے کہ وہ غسل کر لے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ 2 چادروں کو اگر اس نے اتارا تو بس اس میں دم پڑ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی چادر گندی بھی ہوگی نا تو وہ کہے گا نہیں میں نہ تبدیل کر سکتا ہوں نہ اتار سکتا ہوں، ورنہ تو دم پڑ جائے گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو منع ہے وہ دوسرا لباس پہننا منع ہے. ان کو اتار کر قضائے حاجت کرنا یا غسل کرنا یہ منع نہیں. منع دوسرا لباس پہنے، آپ نہ پہنے دوسرا لباس. سمجھا گئی نا؟ تو مستحب ہے کہ آپ مکہ پہنچیں اور مکہ پہنچ کر کیا کریں؟ عمرہ شروع کرنے سے پہلے کیا کر لیجئے؟ غسل کر لیجئے. ورنہ وضو کیا کریں؟ لازمی. کیونکہ طواف کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ جس طرح آپ کی نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے. طواف کے لیے مسجد حرام آئے اور جب داخل ہونے لگے تو تلبیہ کہنا بس کر دی اور مسجد میں داخلے کی جو دعا ہے وہ پڑھے. آپ مختصر پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ان 2 حدیث کے مطابق جو طویل دعا ہے وہ یہ ہے، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے. سمجھا کہ نا؟ پوری زندگی یہی نہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتا رہے، یہ پوری دعا ایسے ہے. یہ دعائیں بھی یاد کیجئے. پھر حجر اسود سے اپنے طواف کو باقاعدہ ایسے شروع کرے گا کہ کعبۃ اللہ اس کی کس طرف ہوگا؟ بولے کس طرف ہوگا؟ بائیں طرف. ہر چکر کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی اور انتہا بھی. ہر چکر کی ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگی اور انتہا بھی. وہ ہمارے استاد محترم کا صاحب حافظ جی، وہ ہے نا حافظ مقصود صاحب، وہ 2011 میں جب ہم نے حج کیا تو مکہ مکرمہ میں ہماری ملاقات ہوگی حافظ مقصود صاحب سے. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات سنائی. وہ یہاں سے گروپ لے کر گئے ہوئے تھے حج کے لیے. تو کہتے ہیں ایک بابا جی ہمارے ساتھ تھے پورے رستے. جب میں تعلیم دیتا رہا سکھاتا رہا تو بابا جی کو کوئی غرض نہیں تھی تعلیم سے. میں سمجھانا شروع کرتا، بابا جی اپنے دھیان میں لگ جاتے. کوئی انہوں نے نہیں سمجھا، نہ سنا، نہ پوچھا. تو جب ہم مکہ پہنچے تو بابا جی نے مجھے بلایا کہ ادھر ادھر میں نے کچھ پوچھنا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ بابا جی نے پورے رستے کوئی رغبت نہیں دلائی. چلے شکر ہے آپ کچھ پوچھنے لگے ہیں. تو بابا جی حافظ مقصود صاحب کو بلا کر کہتے ہیں کہ وہ حافظ صاحب پنجابی تھے، تو پنجابی میں ان کو کہتے ہیں حافظ صاحب وہ کیڑا کمرہ ہے جس دے گیڑے کٹنے نے دسو ذرا. یہ ہمیں حافظ صاحب نے بات سنائی ادھر. وہ کون سا کمرہ ہے؟
جس کے گیڑے جس کے چکر لگانے بتاؤ ذرا کدھر ہو. میں نے کہا بابا جی آؤ. بہرحال یہ طریقہ نہ ہونا بندہ ادھر گیڑے نکالنے نہ جا رہا ہو نا, سمجھا کہ وہ عبادت کی غرض سے جا رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو مستحب ہے کہ حجر اسود کو کیا کریں, مستحب ہے. اگر رش یا کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا, استلام. استلام کا کیا مطلب ہے, چھوا جائے گا, ہاتھ اس پر لگایا جائے گا, یعنی کہ ہاتھ سے چھوا جائے گا اور پھر ہاتھ کو بوسہ دے گا. اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ کو کیا کرے گا, بوسہ دے گا. سمجھا کہ نا آپ کو, استلام کی صورت میں ہاتھ کو بوسہ دے گا. اور اگر رش کی وجہ سے ہاتھ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر چھڑی وغیرہ سے چھو لے گا. پھر چھڑی وغیرہ سے, اور ظاہر بات ہے آج کل یہ بھی ممکن نہیں ہوتا چھڑی سے تو, اور لیکن قدیم زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے بھی حجر اسود کو چھوا. یا ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور بوسہ نہیں دے گا. اگر ہاتھ سے اشارہ کرے گا, ایسے کیسے اشارہ کرے گا جی, دایاں ہاتھ بلند کرے گا اور پہلی مرتبہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر. بولے پہلی مرتبہ کیا کہے گا, اور باقی چکروں کی ابتدا میں کیا کہے گا, اللہ اکبر. پہلی مرتبہ بسم اللہ, اور باقی سب کی ابتدا میں, باقی 6 چکروں کی ابتدا میں اللہ اکبر. اور پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دے گا. ہاتھ کو بوسہ تب دینے جب ہاتھ حجر اسود کو لگاؤ. اب اشارہ اگر کر رہے تو اشارے کی صورت میں ہاتھ کو بوسہ, یہ غلطی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر ہاتھ پہ, ہاتھ تو ٹچ ہی نہیں ہوا, ہاتھ سے تو آپ اشارہ کر رہے ہیں. سمجھا کہ نا آپ کو بات, دونوں کے لیے جی. یہ اب ساری چیزیں مرد عورت دونوں کے لیے, جدھر فرق آئے گا بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. مستحب ہے کہ طواف میں حجر اسود کو چھوتے ہوئے یا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا الفاظ کہے گا, اللہ اکبر. پہلی مرتبہ کیا کہے گا, بسم اللہ اللہ اکبر, اور باقی چکروں میں اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ, یہاں سے یہ ہے حجر اسود. بولے یہ کیا ہے حجر, یہ والی تصویر اس لیے ایڈ کی گئی ہے نا, نیچے آپ کو انٹیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ حج کے ایام میں جو آپ کا جو غلاف کعبہ ہوتا ہے, غلاف کعبہ اس کو تھوڑا بلند کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے جی. کیوں بلند کر دیا جاتے ہیں, کیونکہ جو اہل اسلام آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے کوئی داغا یا ٹکڑا اگر اپنے ملکوں میں نہ لے کر گئے تو ہمارا پتہ نہیں حج عمرہ ہو نہ ہو. ایسے ہی ہے جی. وہ ویڈیوز ہیں نا بلیڈوں سے کاٹ رہے ہیں, کوئی داغے کھینچ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو بہرحال کیا کر دیا جاتا ہے, غلاف کعبہ کو کچھ بلند کر دیا جاتا ہے. حالانکہ غلاف کعبہ بڑا موٹا لباس ہے, آپ کو پتہ ہے یہ بڑا موٹا کپڑا ہے, پورا ٹاٹ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے حجر اسود سے اپنے چکر کا آغاز کیا جائے گا. یہاں سے ہوتے 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 یہ حتیم ہے, یہاں سے جب واپس یہاں پہ پہنچا جائے گا تو ایک چکر کیا ہو جائے گا, بولے ایک چکر کیا ہو جائے گا, مکمل. پھر شروع ہو جائے گا دوسرا, تو پھر وہاں یہاں پہ پہنچے گا تو کتنا ہو جائے گا, 2. اب سنت یہ ہے کہ یہ ہے رکن یمانی. بولے یہ والا کونا کیا ہے, رکن یمانی کو بوسہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس سائڈ پر وہ کیا دعا پڑے گا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بولے وقنا عذاب النار. اللہ مستحب عمل ہے. اس کو رکنے کے معنی کیوں کہتے ہیں اس کونے کو, کیونکہ اس کا رخ یمن کی طرف ہے, یمن اس طرف ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو گرین لائٹ دکھائی دے گی مطاف کے اندر, جہاں سے آپ نے طواف کرنا ہے. یہ گرین لائٹ ہوگی جو بالکل حجر اسود کے سامنے ایسی ہوتی ہے اس جگہ پر. ٹھیک ہے. یہ تقریباً صفا کے باہر والی سائڈ ہے, یہاں پر یہ گرین لائٹ ہے. یہاں سے چکر کی ابتدا کرنی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں, سمجھائی, اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو سمجھداری یہ ہے کہ آپ یہاں سے آگے آ جائیں, الٹا مت چلیے, کیونکہ حاجی ایسے آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ الٹا چلے کہ یہ قریب ہے تو آپ الٹی سمت میں چلیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ یہاں سے بھی داخل ہوئے ہیں تو آپ ادھر سے آئیں, اور آپ کا آدھا چکر ہو جائے گا, نہیں, یہ چکر کسی کھاتے میں نہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہاں پر ہر چکر کی ابتدا میں تکبیر ہے,
ہر چکر کی ابتدا میں. تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب 7واں چکر مکمل کیا جاتا ہے حجر اسود پہ تو دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر. تو تکبیرات کتنی ہو جائیں گی؟ 8. 7 تکبیرات ہیں اور 7 چکر ہیں. لیکن کچھ علماء کرام، کچھ فقہا، حتیٰ کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب کا بھی یہ موقف ہے کہ 8 تکبیرات کی جائیں گی. بولے کتنی تکبیرات کی جائیں گی؟ 8. تو مطلب اگر آپ 8 بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور ان کے بھی دلیل موجود ہے. طواف کے بعد مستحب ہے کہ طواف کے بعد وہ کیا کریں؟ مقام ابراہیم کے پیچھے کتنی رکعت پڑھے؟ 2 رکعت نماز پڑھے. اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پھر مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتا ہے. پہلی رکعت میں کیا پڑھے گا؟ سورۃ الکافرون. اور دوسری رکعت میں کیا پڑھے گا؟ سورۃ الاخلاص. پھر سعی کی طرف جاتے ہوئے کیا کرے؟ آب زمزم پی لے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا بھی اور تھوڑا سا اپنی مٹھی میں لے کر اپنے سر پر بھی بہایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی مستحب عمل ہے. یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں پڑھنا ثابت ہے؟ کافرون اور اخلاص. فجر کی 2 سنتوں میں، مغرب کی 2 سنتوں میں، وتر کی دوسری اور تیسری رکعت میں، اور مقام ابراہیم پر 4 جگہ ہوگی. 5ویں رات کو سوتے ہوئے. رات کو سوتے ہوئے 3 کل تو پڑھنا ثابت ہے نا، آخری 3. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے سورۃ الکافرون پڑھے گا وہ شرک سے بری قرار پائے گا. تو 4 کل رات کو سوتے ہوئے پڑھنے چاہیے. 3 کی فضیلت الگ سے ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کی حدیث میں، جس میں وہ طریقہ بھی بتاتی ہیں، اور سورۃ الکافرون کی فضیلت الگ سے ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ضروری تنبیہ، نماز میں کندھا ڈکا ہوا ہونا ضروری ہے. بعض بندے وہ طواف کے دوران استباح کرتے ہیں نا، کندھا ننگا رکھتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مقام ابراہیم پر 2 رکھتے ہیں یا فرض نماز کا ٹائم ہو گیا تو کندھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایسے لباس میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا ننگا ہو. تو صفا مروہ کی سعی، طواف مکمل ہو جانے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سعی کے لیے کہاں جائے گا؟ صفا مروہ کی طرف جائے گا. صفا سے سعی کا کیا کرے گا جی؟ آغاز کرے گا. اور مستحب ہے کہ یہ آیت پڑھے گا، بلکہ اس آیت سے پہلے بھی کہے گا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کیا مطلب جہاں سے اللہ نے شروع کیا جی؟ کیسے؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں ان الصفا والمروہ، تو آیت میں پہلے کس کا تذکرہ ہے؟ صفا. تو میں بھی اپنی سعی کا آغاز کہاں سے کر رہا ہوں؟ صفا سے. بولے کہاں سے کر رہا ہوں؟ صفا سے. تو پھر یہ آیت کریمہ پڑھے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرے اتنا بلند ہو کہ اسے بیت اللہ دکھائی دے. اگر ممکن ہے، صفا سے بیت اللہ ایک جگہ ہے کہ صفا سے بیت اللہ دکھائی دیتا ہے ابھی بھی تعمیرات کے بعد بھی، اگر اس جگہ تک پہنچ سکتے تو الحمدللہ. ورنہ وہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں ان کی ڈائریکشن بالکل بیت اللہ کی طرف ہے. بیت اللہ کی طرف رخ کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے. یہ دعا پڑھے. کون سی دعا جی؟ پڑھے میرے ساتھ سارے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ اکبر. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو اس اکیلے نے شکست دی. 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے اور درمیان میں دعائیں مانگے. ایک مرتبہ یہ الفاظ کہے، درمیان میں دعائیں مانگے، پھر یہ الفاظ کہے، پھر دعائیں مانگے، اور پھر یہ الفاظ کہے، اور پھر صفا سے مروہ کی طرف رخ کر. تو صفا مروہ دونوں پر دعا مانگنا یہ مستحب عمل ہے. بولے یہ کیا ہے؟ ایک بندہ نہیں بھی دعا مانگتا تو اس کی سعی بالکل، لیکن مستحب یہ ہے کہ دعائیں مانگے. جہاں پر سبز نشان ہو تو وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ قدرے. یہ مرد حضرات کے لیے، وہ جو رمل اور استباح ہے وہ بھی مرد حضرات کے لیے ظاہر بات ہے طواف کے دوران، اور یہ بھی مرد حضرات کے لیے کہ وہ قدرے کیا چلے گا؟ تیز چلے گا. لیکن اگر خاص کر حج یا رمضان کے عمرے کے دنوں میں اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے تیز چلنے سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا پھر وہ بھاگے گا؟ نہیں.
میری بعض بندے نا اس جگہ پر پہنچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ریس لگی ہے. ایسے ہی ہے جی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ کون آپ میں سے پہلے وہ سبز لائٹ کراس کرے گا. اور نہ یہ کوئی ایسی مذاق کی جگہ ہے. ہم نے دیکھا اکثر جب 4-5 لوگوں کا گروپ ہونا تو وہ مذاق شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی جگہوں پر ایسی حرکتیں اہل اسلام کو زیب نہیں دیتے. مروہ پر پہنچ کر سعی کے 7 چکروں میں سے ایک چکر کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ وہاں پر بھی یہی دعا پڑھے جو اوپر گزری ہے، یعنی صفا سے مروہ گیا تو 1 چکر ہو گیا، اور مروہ سے صفا آیا تو 2 چکر ہو گئے. سمجھ آ گئی نا؟ طواف میں یہ ہے کہ جہاں سے شروع کر کے وہاں پہنچے تو 1 چکر، لیکن سعی میں ایسا، سعی میں صفا سے مروہ گیا تو 1 چکر اور مروہ سے صفا آیا تو 2 چکر. ایک مرتبہ ہم ریاض سے عمرے کا گروپ لے کر گئے. جب ہم نے طریقہ بتایا تو ہمارے یہ راولپنڈی چک بیلی کے کوئی 4-5 نوجوان تھے ہمارے ساتھ گاڑی میں. تو وہ ہنسی جائے. میں نے درس روک کے ان سے کہا کیوں اتنا ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس سے پہلے 4 عمرے کیے ہیں اور ہم تو صفا مروہ کی سعی کے 14 چکر لگاتے رہے. وہ بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ صفا آئیں گے تو 1 چکر پورا ہوگا. تو کہتے ہیں ہم تو 4 عمروں میں 14 چکر ہم تو لگا چکے ہیں. اللہ. یہ جی آپ کو سبز لائٹیں دکھائی دے رہی ہیں. جب ان سبز لائٹوں پر پہنچیں گے تو آپ اپنی سپیڈ تھوڑی تیز کر دیں گے. سمجھا کیجیے. آپ دیکھیں سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے. بولے سعی کے لیے وضو شرط، طواف کے لیے وضو شرط ہے، لیکن سعی کے لیے وضو شرط ہے. اگر وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے تو آپ اپنی سعی کو مکمل کیجیے. سعی کی ابتدا صفا جبکہ مکمل کس پر ہوگی؟ مروہ پر. ہر چکر کی ابتدا میں دعائے نہ کہ انتہا. مطلب جب 7 چکر مروہ پر مکمل ہو جائے تو آخر میں دعا نہیں ہے، کیونکہ ہر چکر کی ابتدا میں دعا ہے. تو 7 چکر ہیں اور 7 دعائیں ہیں. مروہ پر سعی مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جس طرح طواف کی 2 رکعت ہے اس طرح سعی کی 2 رکعت ثابت نہیں ہے. سعی میں استوا کندھا ننگا نہیں کیا جائے گا. مذکورہ ذکر کے علاوہ سعی کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. انسان جو چاہے مانگے، دعا اللہ سے مانگے. اگر دوران سعی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو پہلے نماز ادا کرے گا اور پھر وہیں سے اپنی سعی کا آغاز کر دے گا. ٹھیک ہے جی؟ سعی مکمل کر لینے کے بعد حج یا عمرہ جو بھی وہ کر رہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ حلق، یا چونکہ بھی تو عمرے کا ذکر چاہ رہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ حلق یا تقصیر کروانا ہے. حلق کس کو کہتے ہیں؟ بالوں کو سرے سے منڈوانا. اور تقصیر کس کو کہتے ہیں؟ بال چھوٹے کروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ دعا کس کے لیے فرمائی؟ حلق کرنے والوں کے لیے. اور پھر تیسری مرتبہ کس کے لیے دعا فرمائی؟ قصر کرنے والوں کے لیے. تو افضل یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ حلق کروائے. عورت سر کے بالوں کے آخر سے انگلی کے سرے جتنے بال کاٹے گی. انمولا، یہ انگلی کی 1 سرے جتنے 1 انچ. حلق یا تقصیر کے بعد معتمر کا عمرہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل. وہ اپنے احرام سے حلال ہو جائے گا. ایک تنبیہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ہی نا مروہ پر کھڑے ہو کے باسکٹ کے پاس کینچی لے کر سر میں 2-3 ٹک لگا کر، اور یہ الحمدللہ ہمارے لوگ نہیں اس میں سستی کرتے. وہ جو ہوتے ہیں نا اکثر یہ عرب، یمنی، سوڈانی، مصری وغیرہ، وہ ادھر 2-3 ٹک لگا کر وہ یہ سمجھتے ہیں چلے جی ہماری حلق، ہماری تقصیر ہوگی. تو کیا اس سے تقصیر ہو جائے گی؟ نہیں. تقصیر کا مطلب ہے پورے سر کے بالوں کو کاٹنا، چھوٹا کروانا. یہ ٹک لگانے سے تقصیر نہیں ہے. چلیں جی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے عمرہ مکمل کیا. تو اب نماز کے بعد پھر انشاءاللہ مکمل کر لیں جی. تو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. نماز کے بعد نا تقریباً ہمارا یہ، میں آپ کو بتا دوں، تقریباً ہمارا 20 منٹ کا کورس باقی ہے. 20 منٹ کی ورکشاپ انشاءاللہ. کیونکہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، 8 ذی الحجہ کو آ جائے گی مزدلفہ. کیا کہتے ہیں 20 منٹ چلا کر نماز پڑھ لیں جی؟ کنٹینیو کر لیں. چلے پھر امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 9:05 تک نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ. چلیں جی، اب ہم آتے ہیں حج کی طرف. پھر انشاءاللہ کو ٹائم دے دیا جائے گا، وضو کریں گے، نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں حج تمتع کرنے والے نے عمرہ کر لیا تو اب وہ کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا نا. وہ تو آزاد ہو گیا، حلال ہو گیا، احرام کھول دیا اس نے.
اب وہ 8 ذی الحجہ کا انتظار کرے گا، اور قارین اور مفرد کیا کریں گے؟ اپنے احرام پر باقی رہیں گے. اگر وہ مکہ آ گیا تو اپنے احرام پر باقی رہیں گے اور 8 ذی الحجہ کا انتظار کریں گے. اب جب 8 ذی الحجہ آئیں گے تو حاجیوں نے کون کون سے دن ہے جی؟ 8 9 10 11 مطلب یہ اس طرح میں نے اس کو ترتیب دی ہے کہ 8 کو منا ہے، 9 کو کیا ہے؟ یاد کریں 9 کو کیا ہے؟ یوم عرفہ. 9 اور 10 کی درمیانی رات کیا ہے؟ مزدلفہ. 10 کو کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو کیا ہے؟ منا. اور مکہ مکرمہ میں وہی طواف افاضہ یا طواف زیارہ. اور پھر 11 12 13 ان 3 کی راتیں کدھر ہیں؟ منا میں. 13ویں کی رات آپشنل ہے، وہ ضروری نہیں ہے. مکہ کا ذرا نقشہ سمجھیے. یہ ہے جی ماشاءاللہ بیت اللہ. بولے یہ کیا ہے؟ بیت اللہ کے سب سے قریب کون سی جگہ ہے؟ جمرات. بولے بیت اللہ کے سب سے قریب کیا ہے؟ جمرات. جمرات کے بعد کیا ہے؟ مینا. یہ جمرات مینا کے اندر ہی ہے نا بیسیکلی. بیت اللہ کے سب سے قریب کیا ہو گیا؟ مینا. بولے کیا ہو گیا؟ مینا سے آگے کیا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ سے آگے کیا ہے؟ عرفات. تو بیت اللہ سے سب سے دور کون سی جگہ ہوئی؟ عرفات. بیت اللہ سے سب سے دور جگہ کون سی ہے جی؟ عرفات. یہ دیکھیں یہاں سے حاجیوں نے یہاں پہ آنا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر دلچسپ بات دیکھیے کہ پھر یہاں سے واپس جانا ہے. عرفات سب سے دور کی جگہ آگے، پھر یہاں سے مزدلفہ. یہ کب ہے؟ 9 10 کی درمیانی رات. پھر مزدلفہ سے مینا. مینا سے یہ دیکھیں جمرات. اور پھر یہیں مینا سے واپس مکہ. حج جب مکمل ہو جائیں گی مینا کی راتیں. ٹھیک ہے جی. چلیں اب آئیے ذرا، یہ آپ کو کلرز دکھائی دیں گے. عرفات کا جو سائن بورڈ ہوں گے، عرفات کی جو حدود ہوگی وہ کیا لکھا ہوگا؟ بدایت عرفات. کیا لکھا ہوگا؟ بدایت عرفات. عرفات کی جو عرفات سٹارٹس ہیئر، عرفات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. اس کلر کی تختیاں آپ کو دکھائی دیں گی. عرفات کی تختیوں کا یہ کلر ہے، حدود ہے بالکل. مینا کی تختیوں کا یہ کلر ہے، ٹھیک ہے، وائٹ. اور مزدلفہ کی تختیوں کا، کیونکہ یہ تینوں جگہ ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا. مینا ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی مزدلفہ، اور مزدلفہ ختم ہوتا ہے تو عرفہ. تینوں جگہ بالکل جڑی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے سائن بورڈ کے کلرز کو کیا کر دیا گیا؟ الگ الگ کر دیا گیا. 8 ذی الحجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ کہتے ہیں. پانی پلانا. کیا مطلب تو یوم ترویہ؟ تو حجاج اس دن اپنے 8 ذی الحجہ کو اپنے جانوروں کو خوب پانی پلایا کرتے تھے، اونٹوں کو. کیونکہ انہیں یہ ہوتا تھا اب آگے 9 10 پھر پتہ نہیں پانی انہیں ملے نہ ملے، تو 8 کو انہیں رجا دو. ٹھیک ہے جی. یوم ترویہ. متمتع حاجی 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش اپنے ہوٹل سے احرام پہن کر، احرام کی حالت میں آ کر اللہم لبیک حجا کے الفاظ کہہ کر کہاں پر آئے گا؟ مینا. بولے کہاں پر آئے گا؟ مینا. آپ کے گروپ والے آپ کو کہتے ہیں چلیں جی 6 کو آئے مینا میں چلتے ہیں، تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک دن 8 ذی الحجہ میں 25-30 لاکھ حاجیوں کا مینا میں جانا ممکن نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر وہ کہتے ہیں نا تو ان کی بھی مجبوری ہے. بولے ان کی بھی، اگر وہ ایک دن پہلے لے جاتے ہیں تو کوئی حرج والی بات ہے. اب چلی جائیے پہلے، خیر ہے، مینا میں جائیے، وہاں پہ خیمے ہیں، وہاں پہ بھی سہولیات ہیں. سمجھا گئی نا؟ تو اس وجہ سے اس چیز پر کبھی بھی اپنے گروپ والوں کے ساتھ یہ نہ ضد ڈالے کہ نہیں جی میں نے 8 کو ہی جانا ہے، اور پھر گروپ سے الگ ہو جائیں اور پھر بعد میں آپ مشکلات میں جائیں. نہیں، چلے جائیں، ساتھ کو چلے جائیں، خیر ہے. اور اکثر وہ پہلے لے جاتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے. جی نہیں، احرام 8 کو ہی آپ نے مینا سے پہننا ہے. احرام کی حالت میں آپ نے 8 کو ہی آنا ہے. حجاج کرام وہاں کیا کریں گے؟ 8 کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور 9 ذی الحجہ کے یوم عرفہ ہے، صبح فجر کی نماز ادا کریں گے. یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں قصراً ادا کی جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں تھے تو آپ نے نمازیں قصر ادا کی تھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. باقی وقت کو ذکر و اذکار، دعا، مناجات میں گزارے، پھرنے ترنے میں مت گزارے. ضروری تنبیہ یہ ہے کہ اس دن کو مکمل آرام میں گزارنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگلا دن یوم عرفہ کا تھوڑا سختی والا دن ہے. تو 8 کو پورا آرام کریں، اپنے آپ کو تھکائیں مت. رات کو بھی مکمل آرام کریں تاکہ اگلے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں.
اب جب 9 ذی الحجہ ہوگی یوم عرفہ، تو حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک یہاں رکیں گے، پھر تلبیہ کہتے ہوئے کہاں جائیں گے؟ عرفہ کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ دن بار بار دکھائے۔ عرفہ میں حج کا خطبہ سننے کے بعد ظہر کے وقت میں کیا کیا جائے گا؟ ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمعاً و قصراً ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں کو پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ قصراً، 2 رکعت پڑھی جائیں گی، سمجھا گی؟ اور پھر مغرب تک کے وقت کو ذکر و اذکار اور دعا اور مناجات کے اندر گزاریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد حاجری مغرب پڑے بغیر عرفہ سے نکل کر کدھر آئیں گے؟ مزدلفہ۔ یہ کون سی رات ہوگی؟ یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہوگی۔ عرفہ کے دن کی سب سے عظیم دعا کون سی ہے؟ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمیں یہ دعا نصیب کرے اور ہم عرفہ کے میدان میں۔ عرفہ کا دن حج کے ارکان میں سے ہے، بولے حج کے ارکان میں سے، اور سب سے عظیم رکن ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو اصل میں ہے ہی عرفہ، حج تو ہے ہی عرفہ۔ اب اس کی فضیلت میں کچھ احادیث ہیں جو بعد میں آپ لوگ سلائیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس دن سب سے زیادہ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تسلی کر لیں کہ آپ عرفہ کی حدود کے اندر ہیں، یہ نہ ہو کہ پورا دن آپ سائن بورڈوں کے باہر ہی گزار دیں، تو یہ تسلی کر لیں کہ آپ عرفہ کی حدود کے۔ گروپس والے اکثر اندر ہی رکھتے ہیں، جب بندہ اپنے گروپ سے آگے ہو جائے، بھول جائے، تو اسے چاہیے کہ اس چیز کی حرص کرے کہ وہ عرفہ کی حدود کے اندر ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو مسجد نمرہ ہے وہ آدھی عرفہ کی حدود میں ہے اور آدھی عرفہ کی حدود سے باہر ہے، تو بعض بندے پورا دن یوم عرفہ جو ہے وہ مسجد نمرہ کے اس حصے میں گزارتے ہیں جو عرفہ کی حدود کے باہر ہے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ مسجد نمرہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اوپر انہوں نے سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پر عرفہ کی حدود اس سے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ جی بالکل۔ اب بہت قیمتی دن ہے، اس دن کو سامان اکٹھا کرنے اور ملنے ملانے میں گزارنے کے بجائے کس چیز میں گزارنا چاہیے؟ ذکر و مناجات کے اندر۔ کس دن میں گزارنا چاہیے؟ ذکر و مناجات کے اندر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد محترم حافظ جا صاحب حج پہ تھے، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا استاد جی آپ ذرا عرفات میں بتائیے آپ کا خیمہ کدھر ہے، تو انہوں نے کہا یار پتہ نہیں کدھر ہے۔ خیمے سے باہر نکلے تو کہتے ہیں یہ ہلال احمر والوں کا بورڈ لگا ہے، اس کے قریب ہے میرا خیمہ۔ تو میں نے ایک ادھر بندے سے پوچھا کہ ہلال احمر کا بورڈ کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہے عرفات کے اندر 1000 سے زیادہ ہلال احمر والوں کے پوائنٹس ہیں، اس لیے چپ کر کے بیٹھیں اور اپنا دن ضائع نہ کریں اور دعا اور مناجات کے اندر اس دن کو گزاریں۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو وہ ملنے ملانے کا ٹائم نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ آپ پاکستان آ کے مل لیجئے گا، سمجھا گی؟ یا پھر بہترین ملنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب حج کے اعمال کر کے مکہ آئیں تو پھر کافی دن ہوتے ہیں، اس ٹائم مل لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بہت قیمتی دن ہے۔ اللہ اکبر۔ ظہر و عصر جمعاً اور قصراً پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں۔ ہم نے دیکھا، ہم سعودی علماء کرام کے ساتھ تھے، تو وہ جب انہوں نے ظہر عصر پڑھ لی تو اس کے بعد سارے 20-25 منٹ کے لیے سو گئے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ سارے سو رہے ہیں، بڑا انہوں نے کہا اصل میں اس لیے سو رہے ہیں تاکہ پھر جو بعد کا ٹائم ہے وہ مغرب تک کا ٹائم ہم بالکل ایکٹیو ہو جائیں، نشیط، کوئی سستی ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ آرام کر لے فوراً ظہر عصر، تاکہ مغرب تک کے اس وقت کو آپ پھر اللہ کی عبادت اور مناجات، دعا، تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار میں گزاریں۔ بہترین وقت ہے دعا کرنے کے لیے، اور میں نے کہا کل آپ کے پاس یہ 5-6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ حجاج کرام یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب دیکھیں مزدلفہ پہنچ کر حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نماز کیا کریں گے؟ جمعاً اور قصراً پڑھیں گے، جمعاً اور قصراً پڑھیں گے، اور پوری رات آرام میں گزاریں گے۔ پوری رات آرام کریں مزدلفہ کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا دن کون سا دن ہے جی؟ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن حجاج کرام نے سب سے زیادہ کام کرنے ہیں۔ سب سے جو مشکل اور سخت ترین دن ہے نا حجاج کے لیے، وہ کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ کا دن۔
رات مزدلفہ میں گزار کر 10 ذی الحجہ کی صبح کو نماز مزدلفہ میں ادا کر کے مشعر حرام کے پاس کسی بھی مشعر حرام کے پاس اگر جگہ ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پر ہے کہیں بھی مزدلفہ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، سورج نکلنے تک دعا اور مناجات کے اندر مصروف رہے، اور جب سورج نکل آئے اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر تلبیہ کہتے ہوئے آپ کہاں چل پڑیں گے، مینا کی طرف چل پڑیں گے۔ ضروری تنبیہات اس میں یہ ہے کہ بزرگ، بچے یا ضرورت مند نصف رات مزدلفہ میں گزار کر مینا کی طرف، ان کے لیے فجر ضروری نہیں ہے مزدلفہ میں، بلکہ وہ نصف رات کے بعد مینا کی طرف آ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کرام کو خود سے بھیج دیا تھا جنہوں نے آگے پہنچ کر مینا میں انتظامات وغیرہ کرنے تھے، پانی وغیرہ کے۔ مغرب اور عشاء جمع نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ پہلی غلطی ہمارے حجاج یہ کرتے ہیں کہ وہ عرفات کے میدان میں زور اثر جمع نہیں کرتے، قصر بھی نہیں کرتے، زور کو زور کے وقت میں 4 رکعت اپنے خیمے میں۔ ہاں یہ بھی تنبیہ ضروری ہے کہ اگر آپ مسجد نمرہ کا خطبہ آپ کو مل سکا، آپ کے خیمے میں آواز آ رہی ہے، بعض اوقات سپیکرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو پھر آپ جماعت سے اہتمام کریں گے، اور اگر نہیں تو پہلے سے کچھ اہل خیر تیاری کر کے رکھیں کہ عرفات کے اندر ہم نے ظہر اثر کی نماز قصر اور جمع کر کے 2 رکعت ہم نے پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ۔ کچھ لوگ پہلے سے پلان کر کے رکھیں کہ انشاءاللہ ہم مل کر جماعت کروا لیں گے، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ کیونکہ یہ مت سمجھے کہ پورے جو عرفات والے ہیں وہ مسجد نمرہ کے ساتھ حج کا خطبہ، بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا مسجد نمرہ کہاں پر ہے، آپ کو حج کے خطبے کا لفظ بھی سنائی نہیں دیتا، سمجھا گئی نا؟ تو ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو مت تھکائیں مسجد نمرہ تک پہنچنے کے لیے، خیمے کے اندر رکیں اور وہاں پر 2 رکعت پڑھیں، جماعت کا اہتمام کریں اور پھر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں۔ مسجد نبوی کا خطبہ سننا کوئی فرض یا کوئی واجب یا رکن وغیرہ نہیں ہے، عرفہ کے اندر پہنچنا یہ ضروری ہے، سمجھا گی نا آپ کو یہ بات؟ یہ کلیئر کریں، یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نا پھر آپ دیکھیں گے کہ مزدلفہ سے ہی کنکریاں اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے کہ جی صبح آپ ادھر جا کر 7 کنکریاں مارنی ہیں، رات کو ادھر سے نہیں، مزدلفہ سے کر لیں، مینا سے جا کے کر لیں، جہاں سے بھی کر لیں، کوئی پابندی نہیں۔ اب دیکھیں 10 ذی الحجہ آ گیا، 10 ذی الحجہ کو حاجی نے 4 کام کرنے ہیں۔ ترتیب کیا ہے جی ان چاروں کاموں کی؟ سب سے پہلی ہے رمی الجمرہ۔ 10 ذی الحجہ کو حاجی نے جمرہ عقبہ کو، کون سے جمرہ کو جی؟ جمرہ عقبہ کو کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 7، اور ہر کنکری کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اور تلبیہ کہنا وہ کیا کر دے گا؟ بس کنکریوں سے پہلے ہی تلبیہ کہنا وہ کیا کر دے گا؟ بس۔ اچھا بتائیے یہ 3 جمرات ہیں، جمرہ صغرا، وسطی اور عقبہ یا کبرا۔ عقبہ یا کبرا اس کے 2 نام ہیں۔ تو یہ جو کبرا ہے یہ کون سی والی طرف ہے؟ مینا والی طرف ہے یا مکہ والی طرف ہے؟ مینا والی طرف صغرا ہے، بولے مینا والی طرف۔ پھر درمیان میں کیا ہے؟ وسطی، وسطی میڈل کو کہتے ہیں نا، درمیانہ، اور پھر آگے کیا ہے؟ کبرا، اکبر کی مونس کبرا، بڑا۔ تو وہ جو کبرا ہے وہ مکہ والی طرف ہے، تو مطلب 10 کو آپ نے پہلا جو صغرا ہے اس کو چھوڑ دیں، جو وسطی ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو آخر میں ہے کبرا اس کو آپ نے، کیونکہ آپ نے مینا والی طرف سے آنا ہے، سمجھا کہ آپ نے کس طرف سے آنا ہے؟ مینا والی طرف سے آنا ہے نا۔ اکثر راستے مینا والی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، اب بعض راستے ایسے بن چکے ہیں جو وسطی کے آگے جا کے نکلتے ہیں، تو ٹھیک ہے ادھر بڑا بڑا لکھ رہا ہوتا ہے کبرا، صغرا، وسطی، تو جس راستے سے بھی نکلے دیکھے کہاں پہ کبرا لکھا ہے، بس کبرا کو اس نے 7 کنکریاں مارنی ہیں 10 ذی الحجہ کو، سمجھا گی نا آپ کو؟ چلیں جی، قربانی دوسرا عمل کیا کرنا ہے اس نے؟ قربانی، جو کہ آج کل کسی بھی معتبر ادارے سے، سعودی گورنمنٹ کے تحت جتنے بھی معتبر ادارے ہیں ان سب میں قربانیاں ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ بال منڈوانا یا کم کروانا، اگرچہ منڈوانا افضل ہے جیسا کہ گزر چکے ہیں۔ چوتھا عمل کون سا کرنا ہے؟ طواف افاضہ، بولے طواف۔ اچھا ان اعمال کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ رمی الجمرہ، دوسرا کیا ہے؟ قربانی، تیسرا حلق یا تقصیر، اور چوتھا طواف۔ لیکن یہ جو پہلے کے 3 اعمال ہیں، کنکریاں، قربانی اور بال منڈوانا، صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں نے پہلے بال منڈوا لیے اس سے پہلے کہ میں قربانی کرتا، اب فرمایا افعل ولا حرج، کیا فرمایا؟
پڑھیں ان الفاظ کو، کیا فرمایا؟ افعل ولا حرج، افعل کرو، باقی جو ہمارے ہیں کہ وہ کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 3 اعمال کے بارے میں جتنے بھی سوال ہوئے تقدیم و تاخیر کے، تمام کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا افعل ولا حرج۔ ایک نے آ کر کہہ دیا میں نے پہلے بال منڈوا دیے کنکریوں سے پہلے، فرمایا افعل ولا حرج۔ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کو جو ٹوکن دیا جائے گا نا، اس ٹوکن کے اوپر بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی قربانی کی جائے گی 12 ذی الحجہ کو، بعض دفعہ 11 اور بعض دفعہ۔ اب یہ غلطی ہے کہ بعض بندے کہتے ہیں نہیں جی اب ہم کنکریاں تو مار لیں گے، جب قربانی ہوگی تو پھر بال منڈوا کر اپنا احرام کھولیں گے۔ اپنے اوپر اتنی سختی مت کیجیے، کنکریاں آپ نے مار لی ہیں، قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی، جب ہونی ہے آپ حلق یا تقصیر کروا کر اپنا احرام کھول دیجیے۔ بولے اپنا احرام، ان 3 میں سے 2 کام آپ نے کر لیے تو آپ احرام کھول دیجیے، بولے احرام کھول دیجیے۔ اور آپ التحلل الاصغر چھوٹے حلال ہوگے۔ کیا مطلب چھوٹے حلال ہوگے؟ مطلب ہم بستری کے علاوہ تمام کام جو آپ پر ممنوع ہوئے تھے وہ حلال ہوگے، یہ مطلب ہے تحلل الاصغر، چھوٹا حلال ہونا۔ ہم بستری کے علاوہ باقی سارے کام آپ کے لیے کیا ہو۔ اور اگر آپ نے ہمت کر کے 10 ذی الحجہ کو ہی طواف افاضہ بھی کر لیا تو ماشاءاللہ آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ التحلل الاکبر، آپ بڑے حلال ہو جائیں گے۔ ہم بستری کی بھی آپ کو کیا ہے؟ اجازت، بالکل آپ حلال ہوں گے حج سے۔ طواف افاضہ اسی کا نام طواف زیارہ ہے، حج کے ارکان میں سے ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان اسے مؤخر کرنا چاہتا ہے، 10 کو نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہتا ہے چلے میں 12 یا 13 کو جب مکہ چھوڑوں گا تو طواف وداع کے ساتھ ہی ملا کر طواف افاضہ بھی کر لیا جائے گا، تو 2 طواف کیے جائیں گے، ایک طواف کیا جائے گا دونوں کی نیت سے۔ سمجھا کہ نا؟ متمتع حاجی طواف کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیوں سعی کرے گا؟ وہ تو پہلے سعی کر چکا ہے متمتع۔ وہ جو سعی کی تھی وہ تو عمرے کی تھی، اس سے تو وہ حلال ہو چکا، یہ حج کی سعی ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے بعض بندے، کیونکہ طواف افاضہ بڑا مشکل ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مطلب اس دن رش انتہا پر ہوتی ہے۔ جو 10 ذی الحجہ کو مینا سے آنا مکہ اور آ کر طواف کرنا، اللہ اکبر، بڑا مشقت والا کام ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی نے کر لیا تو الحمدللہ یہ چاروں کام اس کے 10 کو ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں کی تو بعض لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سعی بھی کرنی ہے، حالانکہ سعی بھی کرنی ہے۔ سعی اگر نہیں کی تو آپ کا حج درست نہیں ہوگا، کیونکہ رکن آپ کا رہتا ہے، سعی رکن ہے۔ البتہ قارن یا مفرد ان کے لیے سعی کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے سعی کر لی تھی۔ یہ دیکھیے جی، یہ کیا ہے؟ جمرہ صغرا، یہ کیا ہے؟ جمرہ وسطیٰ، اور یہ کیا ہے؟ جمرہ کبریٰ۔ یہ مینا والی طرف ہے اور یہ بیت اللہ مکہ مکرمہ والی طرف ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کو آپ نے کس کو کنکریاں مارنی ہیں؟ کبریٰ کو۔ سمجھا گئی نا؟ کبریٰ کو، اس کو نہیں۔ آپ اگر ان راستوں سے آئیں گے ایسے، یا کئی بھی ایسے راستوں سے آئیں گے تو آپ اس کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر اس کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے 3 کاموں کی ترتیب، اچھا یہ وہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ حجاج کرام نے یہ 3 راتیں اب آ گئی ہیں جی، 10-11 کی درمیانی رات، 11-12 کی درمیانی رات، اور 12 اور 13 کی درمیانی رات۔ تو حجاج کرام نے یہ 3 راتیں کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں، جو کہ کس میں سے ہے؟ حج کے ان 3 دنوں میں زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی۔ اب 10 کا دن گزر گیا، اگلا دن کون سا آ گیا؟ وہ رات مینا میں گزارنا لازم ہے، واجبات میں سے ہے، اور اگلا صبح ہوگی تو 11 کی صبح ہے۔ اب جائز ہے اگر آپ فجر کے بعد بھی کنکریاں مارے تو آپ کی طرف سے یہ واجب ادا، لیکن سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد گئے تھے، زوال یعنی زور کے وقت کے بعد گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مارنے۔ تو سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو وہ زوال کے بعد جائے گا، تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنے۔
اپنی طرف سے یا اپنے کسی بیمار وغیرہ صاحب عذر کی طرف سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، جس طرح جائز ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے مارنی ہے؟ پہلے کس کو مارنی ہے؟ صغرا جو مینا والی طرف ہے، ساتھ اس کو مارنی ہے. پھر کس کو مارنی ہے؟ وسطی. اور پھر کس کو؟ کبرا یا عقبہ، عقبہ یا کبرا کو. تو ساتھ ساتھ کنکریوں کو مارنی ہے. اور دیکھیں اگر کوئی 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے نکلنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ مغرب سے پہلے پہلے مینا کو فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو تعجل کرنا چاہے، جلدی جانا چاہے، اس پر کوئی گناہ، بولے اس پر کوئی گناہ. لیکن شرط یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو ساتھ کنکریاں مار کر مغرب سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں، مکہ مکرمہ آ جائے اپنے ہوٹل وغیرہ میں، مغرب سے پہلے چھوڑ دیں. اب اگر ایک بندے نے یہ کیا کہ اس نے اپنا بیگ شیگ پیک کر لیا کہ بس ٹھیک ہے میں نے مینا سے جانا ہے، بالکل تیار ہو گیا تھا کہ بس میں بیٹھ گیا، بس آپ کی رش میں ایسی پھنسی کہ مغرب کیا عشاء کا وقت آپ کو مینا میں ہو گیا، تو پھر کیا وہ اس رات کا مبیت بھی آپ پر فرض ہو گیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نیت کر چکا ہے مینا کو چھوڑنے کی. بولے وہ چاہے فجر تک وہ رکا رہے، اس پر یہ مبیت فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر چکا ہے، اس نے سفر کا ارادہ. اب مجبوری یا رش وغیرہ کی وجہ سے اگر وہ مینا کے اندر بھی ہے مغرب کے بعد تو وہ رات اس پر رکنا واجب. ہاں ایک بندہ یہ ہے عصر کے بعد سے وہ سوچ رہے رکوں نہ رکوں، چلا جو نہیں چلے رک جاتا ہوں، رکوں نہ رکوں، کیا کر رہے ہیں، سوچتے سوچتے مغرب ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب اختیار ختم ہو گیا، اب اس پر یہ رات گزارنا واجب ہوگی. سمجھا گیا؟ اب اس پر رات گزارنا، کیونکہ اب مغرب اس کو، کیونکہ رات کی ابتدا مغرب سے ہوتی ہے تو مغرب اس کو ہو گئی تو رات گزارنا واجب ہوگی اس میں. یہ دیکھیں جی، پہلے صغرا کو 7، پھر وسطی کو 7، اور پھر یہ دیکھیں پہلے جب آپ صغرا کو 7 کنکریاں ماریں گے تو کوشش کریں یہاں پہ یہ جو اس کے نیچے یہ والا ایریا ہوتا ہے یہ انتہائی رش والا ایریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ذاتی طور پر جو حکمت عملی اپنایا کرتا تھا نا، حاجی یہاں سے انٹر ہوتے ہیں، دیکھیں یہ راستے ہیں، یہ جو نیچے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، یہ سارے راستے ہیں، یہ نیچے بھی جمرات ہی ہیں سارے. وہ یہاں سے انٹر ہوتے ساتھ یہیں پہ کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اکثر جو بگدڑ مچتی ہے وہ یہاں پہ مچتی ہے، یہ جگہ نہیں. آپ اس طرح کریں آرام سے، جب یہاں سے انٹر ہونا تو یہ یہاں پر آ جائے، یہ جگہ بالکل رش نہیں ہوتی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہاں پر آ جائیں، وسطی آپ کی کمر کی طرف ہو جائے گا اور صغرا کی طرف رخ کریں اور یہاں پر کھڑے ہو کے کنکریاں مارے سکون سے. سمجھا کہ نہ رش میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. یا پھر آپ یہاں سے آئے ہیں تو اس جگہ پر آ جائے. اچھا پھر یہاں پہ کنکریاں مار کر یہ جگہ ہے، یہاں پہ وہ لکھا بھی ہوتا ہے دعا، یہاں پر آپ نے دعا کرنی ہے، کوئی بھی دعا مانگی ہے. اور پھر اگلی کنکریاں، پھر 7 کنکریاں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر، پھر یہاں پر دعا کرنی ہے، پھر 7 کنکریاں، پھر دعا نہیں کرنی. سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صغرا کے بعد دعا کی، وسطی کے بعد دعا کی، کبرا کے بعد دعا نہیں کی، تو 2 مرتبہ دعائیں کی جائیں گی. اور اگر کسی بندے نے 7 کی 7 کنکریاں ایک دفعہ اٹھا کر مار دی غصے میں تو پھر ہو جائیں گی 7، وہ 1 ہوگی. ایک تو وہ غلطی کی اس نے، دوسرا اس کی طرف سے 1 شمار ہوگی. کیا نہیں ہے؟ تو پھر ادھر سے چون لے، وہ ادھر کافی پڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے 7 کنکریاں ماری تو اب اس نے کہا میں نے پوری زندگی کے کوئی بدلے شدلے بھی لینے ہیں، تو اب میرے پاس جتنی کوئی بوتل میں 8-10 کنکریاں رہ گئی ہیں نا، یہ میں ساری مار کے جاؤں گا. تو یاد رکھیے گا یہ گناہ ہو جائے گا، اس کی کنکریوں کی تعداد 8، 9، 10، 11 ہو جائے گی. یہ عبادت سے زائد عمل ہے. کوئی چپل، بوتل، یہ سب جہالت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کوئی غصے میں آ کر مار رہا ہے، یہ کوئی نعوذ باللہ. یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ نے جاری رکھی، بڑی عظیم سنت ہے. اس کو کسی قسم کا مذاق ٹھٹا اس کے ساتھ اس کو نہیں جوڑنا چاہیے. مکہ مکرمہ کو چھوڑنے سے پہلے حاجی پر کیا لازم ہے جی؟ طواف وداع. بولے طواف وداع، جو کہ حج کے واجبات میں سے. البتہ جو ایام مخصوصہ والی عورتیں ہیں یا کسی عورت نے بچے کو جنا، نفاس والی عورت ہے، تو پھر ان پر لازم نہیں ہے، وہ طواف وداع کے بغیر بھی مکہ کو
چھوڑ سکتی ہیں۔ یہ طواف کب کیا جائے گا؟ روانگی سے کچھ پہلے کیا جائے گا اور عام لباس میں کیا جائے گا، اس کے لیے دوبارہ احرام وغیرہ پہننا ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری ایپ ہیں، PHVG ایک ایپ ہے، آپ کو بنا کے اندر، عرفہ کے اندر الحمدللہ ہمارے کچھ پاکستانی نوجوان نظر آئیں گے، تقریباً 1500 سے 2000 پاکستانی نوجوان سعودیہ عرب میں مختلف کمپنیز کے اندر ڈیوٹی کرنے والے، جاب کرنے والے لوگ حج کے دنوں میں حجاج کی خدمت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہاتھوں میں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے نقشے اٹھائے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنا خیمہ بھول گئے ہیں تو کوئی تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے کسی پاکستانی نوجوان جنہیں ماشاءاللہ اردو پنجابی آتی ہے، ان سے یہ پوچھئے کہ مجھے میرا خیمہ گم ہو گیا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر جو وہ آپ کا بیچ وغیرہ ہوگا اس سے یا آپ کے کارڈ سے آپ کا خیمہ نمبر دے کر انشاءاللہ منٹوں میں آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دے گا۔ سمجھا گی؟ تو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گرین جیکٹس کے اندر نوجوان ہوتے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھ لیجیے۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان میں سے اکثر ہمارے دوست اور ہمارے شاگرد، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ان نوجوانوں کو ٹریننگز دینے کی ذمہ داری ہماری ہوتی تھی الحمدللہ۔ نسک ایک ایپ ہے، وہ بھی ضروری ہے، حج ایپ ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے اس کورس کو مکمل کیا۔ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہوا تو وہ رک جائے، ورنہ پھر آپ سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد جا سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔